औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और जब हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने माशरे में भलाई की, बेहतरी की, अच्छा होने की, तो देखिए कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आगे फैमिली बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जहाँ पर जब हम देखते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा था तो आप वो देखिए कि उनके बच्चे भी उसी तरह ही उनकी तरबियत भी हो रही होती है। और इसी तरह आप देखें उनके जो वालिदैन हैं वो भी अपना जो कहते हैं ना कि खुशी गम उसी तरह ही वो जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जहाँ पर मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा होगा वहाँ पे माशरे में हमेशा अच्छा आएगी, क्योंकि उनका कहना आपस में, उनके आपस में बातचीत, उनका आगे ज़िंदगी में बढ़ना, उनका अपने बच्चों के लिए आगे जो है परवरिश में अपनी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में जिसे कहते हैं ना कि अगर स्टेबिलिटी होती है, सुकून होता है, तो इसी वजह से जहाँ पे आपने देखा है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में कई खलिश आ जाती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उस वक्त जो है एक तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर से असरात आते हैं। उसके अलावा माशरा जो है ना वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है और उनको ऐसा लगता है ये इसकी वीकनेस है। तो सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बाउंडिंग आपके जो है स्टेबिलिटी, आपकी पावर, आपका रिश्ता होता है। तो इस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं जो रमज़ान का महीना है, बरकत महीना है, इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी है कि हम जो नेकी के काम करें तो बहुत सारे नेकी के कामों के बारे में हमें पता भी चल रहा होता है। जस्ट लाइक आपको मैं बताऊँ KFC के हवाले से कि KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 दिन फलाही सरगर्मियों में वफ़ कर लिए। KFC के प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आप ये देखें कि नेकी का जब हम बात करते हैं ना तो नेकी की बात आती है कि आप किसी के लिए कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम KFC की जब बात करते हैं तो KFC ने एक क्विज प्रोग्राम जो निकाला है, तो कल का जो सवाल था उसका जवाब आज देखते हैं कि 3 लकी विनर्स कौन है। 3 लकी विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का जो क्विज है KFC का, उसका सवाल भी देखते हैं क्या है। और जी, जवाब आप देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है और आप भी जीत सकते हैं KFC का इनाम जी। और इसके साथ ही आपको ये बताएं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची का सबसे करीब एडवेंचरस वाटर पार्क, जहाँ पर बेसाब स्लाइड्स हैं और खाने पीने के लिए ज़बरदस्त अशिया भी मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि इनका भी जो क्विज प्रोग्राम है, कल का जो सवाल था, और देखते हैं कि लकी विनर को क्या मिलने वाला है। जी, जो ये लकी विनर है इनको मिलेगा 1 लाख रुपए की मेंबरशिप, वो भी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की। इसके साथ ही आज का जो इनका सवाल है वो भी देखते हैं क्या है। जी, सवाल तो आ गया, अब जवाब आपने देना है ताकि आप जीत सके वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का मेंबरशिप कार्ड, वो भी 1 लाख रुपए का जो है जी। इसके साथ ही हम आपको ये बताएं कि हमारे जो शो में मेहमान आएंगे तो उनके लिए जो गिफ्ट हैम्पर जाएंगे वो जाएंगे गुलपोश के। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू, मोहब्बत के साथ गुलपोश। और आपको ये भी बताएं मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज का भी गिफ्ट हैम्पर उनकी जानिब जाएगा। और अब हम लेंगे ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और बात होगी मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से। इसके बाद किचन सेगमेंट में जाएंगे और फिर किचन सेगमेंट के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे इफ्तार लाउंज में, जहाँ पे आपकी मुलाकात होगी मेहमानों से भी। मेरी जानिब भी हो एक निगाह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक मरहबा रमज़ान में। अब हम पॉडकास्ट की जानिब आए हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम माशरा डेवलप करते हैं। और ये सब्जेक्ट है मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से। इतना ये खूबसूरत रिश्ता है जिसमें आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी है, प्यार भी है, रिश्ते भी हैं इसमें, और इसमें आपने एक दूसरे की केयर भी है। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो इस रिश्ते को बड़ा नॉर्मली लेते हैं। हम कहते हैं ये नॉर्मल नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन। तो इस रिलेशनशिप को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हमें किन किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतना प्यारा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, इसमें कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? अगर हम उन चीज़ों पे ख्याल रख लें तो ये रिश्ता एक तो प्रेजेंट में भी खूबसूरत रहेगा, दूसरा जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी इस रिश्ते में बंधेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि मर्द जब औरत से शादी करता है तो वो मर्द अपना पूरा एतमाद उस खातून पर रखता है। तो एतमाद मुकम्मल होना चाहिए, कोई किसी किस्म के उसमें आप कभी कमी ना कीजिए। नंबर 2, उसके बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। उसका बुनियादी हक खाना पीना कपड़े नहीं है, उसका बुनियादी हक है खुशी। उसको खुश कैसे रखा जाए? खुश ये रखा जाए कि जैसे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रखा करते थे अपने घर में अपनी बीवियों को, सहाबा कराम खुश रखा करते थे अपनी बीवियों को। और अगर कहीं इख्तलाफ राय होता भी है तो उस औरत की जो इज्जत है उससे मुनाफी बात ना कीजिए। कोई इल्ज़ाम लगाना, शक की बुनियाद पर कोई बात सोच कर ऐसे ही गुफ्तगू कर लेना, सुनी सुनाई बात पर औरत को आकर मारना पीटना, उसे आवारा समझना, उसे बुरा समझना, ये अल्लाह के नज़दीक गुनाह है। जब तक उस गुनाह को जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो अपनी आंखों से देख नहीं लेते या वो साबित नहीं हो जाता गवाहों के ज़रिए, उस वक्त तक वो गुनाह नहीं है। और तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम पर जब तुम साबित न कर सको तो फिर क़ज़फ़ की सज़ा है, कोड़े लगेंगे तुम्हें। तो मर्द की तो ये जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि वो औरत मर्द के मिजाज को समझे कि मर्द मेरा चाहता क्या है। मर्द अगर ये चाहता है कि औरत इस तरह से रहे और ये हमारे सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस नॉर्म्स हैं, इसको फॉलो करे ताकि वो मुतमईन रहे, तो फिर करना चाहिए। औरत जब तैयार होती है तो वो तैयार होती है असल में अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसके जहन में ये हो कि इससे मेरा मर्द खुश हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इबादत है। एंड वाइस वर्सा, ये जीनत। हाँ, वाइस वर्सा, ये जीनत है ना। तो वो जब ये तसव्वुर करती है कि मेरा मर्द मुझसे खुश हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट करे, और मैं, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि आमतौर पर गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े, अजीब सी हालत, कोई परवाह नहीं है जनाब, और अच्छी भली खातून जो है वो अपने आप को बिल्कुल पागलों की तरह बना के जब अपने शौहर के सामने जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता शौहर का रुझान बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा। मैं अब तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को चाहिए कि वो अपने लिबास का, अपनी सफाई का, अपने रवैये का, अपने अंदाज का, अपने अल्फाज के चुनाव का, अपने शौहर की खुशी का, अपनी ज़िंदगी को दोनों मिलकर मियाँ बीवी रब की खुशी के लिए वक्फ कर दें, ताकि औलादों की जब तरबियत हो तो औलाद की तरबियत गाली गलोच सीख कर ना हो, बल्कि नमाज के ज़रिए हो कि फ़जर में उठ के मुझे नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि मेरा बाप भी पढ़ता है, मेरी माँ भी पढ़ती है। फ़जर हो गई तो अब उसके बाद कुरान के चाहे एक सफ़ा हो, आधा सफ़ा हो, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? कि मेरे माँ बाप पढ़ते हैं। ये बच्चे को बचपन से आदत डालते हैं। भाई देखिए, बात ये है कि आप टूथब्रश से उस बच्चे को सिखा देते हैं, छोटे से बच्चे को, कि इसमें इस तरीके से ये लगाना है लिक्विड और इस तरह से दांत साफ करने हैं। तो जहाँ ज़िंदगी साफ़ हो रही हो, जहाँ ज़िंदगी बन रही हो, जहाँ ज़िंदगी की तामीर हो रही हो, आप वो नहीं सिखाएंगे अपने आप को और अपने बच्चों को? वो तो सिखाना है आपको। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी चीज़ देखी है कि देखिए, जैसा आपने कोई जॉब
حاصل کرنی ہے اس کے ہاں. لیے جی فل تیاری ہو رہی ہوتی ہے. جو مجھے کمی نظر آتی ہے یہاں تک کہ شادی کی تیاری آپ دیکھ لیں, مہنگا لباس یہاں سے لینا ہے, یہاں سے میک اپ کرانا ہے, لڑکا بھی ایون کہ میں نے یہ شیروانی پہننی ہے, ایسے ایسے ایونٹ ہوں گے, ان لوگوں کو دعوت دینی ہے. جب شادی کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہم نے کاؤنسلنگ حاصل کی ہے, کیا ہم نے سیکھا ہے, کیا ہم نے درس لیا اس کے لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, کیا ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, کیا بتاتا ہے, کیا کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے. یہی چیز اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کوئی کاؤنسلنگ ہم دیکھتے ہیں, اسپیشلی میں نے ہمارے ملک میں دیکھا ہے کہ نہیں حاصل کر رہے ہوتے. اکا دکا لوگ جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ ضرور یہ تعلیم حاصل کریں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس کو تربیت کیسے کرنی ہے, شادی کے بعد ہمیں رشتے کو کیسے سنبھال کے رکھنا. ہماری کاؤنسلنگ تو قرآن نے کر دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے کر دی. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بچے کے ذہن کو ماں کے پیٹ میں سے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اور قبر تک ایسا بنا دے کہ اس کے ذہن سے آلودگی اور غلاظت نکل جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں پاکیزہ خیالات رکھے. اب اگر ماں یہی سوچتی رہے 24 گھنٹے کہ مجھے فلاں فلم دیکھنی ہے اور فلاں ڈرامے میں جو ساس ہے نا وہ مجھے بڑی پسند ہے کیونکہ وہ گالیاں دیتی ہے, لڑائیاں کرتی ہے, تو وہ کیریکٹر بڑا مزاحی ہے, میں تو اگر آپ جس طرح سوچیں گے تو آج کی سائنس نے یہ بتلا دیا ہے کہ ماں جو کچھ سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے, اور بچہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے جو ماں کے خیالات اس بچے کو ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں. بالکل جی, مزید اس پہ بات کریں گے لیکن جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, سو ڈونٹ گو اینی ویئر. جی ناظرین, ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کے حوالے سے. میاں بیوی کے رشتے میں آپ کی بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں, ان کو بھی نبھانا ہے, ساتھ میں آپ نے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی بات آتی ہے, وہ ٹرسٹ بھی قائم کرنا ہے, لائل ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک دوسرے کے لیے پاور بننا ہے. اور سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ عورت ہمیشہ پروٹیکشن مانگتی ہے, چاہے وہ خود جتنی بھی پاورفل ہو. جب اس کا شوہر ایک عظیم, ایک ایسا شوہر جو واقعی اس کے لیے پروٹیکشن بنے گا, تو اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی ڈھال اور سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھیں نا, جب میکے میں ہوتی ہے لڑکی, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کے والد ہوتے ہیں, اس کے بھائی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں وہ وہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح میرے والد نے میرا خیال رکھا, جس طرح میرے بھائی نے رکھا خیال, کیا میرا شوہر بھی خیال رکھے, کیونکہ وہ اس کے لیے پروٹیکشن ہے, اس کے لیے ڈھال ہے. تو وہ جب ساری چیزیں اس کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک نیگیٹیوٹی اگر مل جائے وہاں سے کہ تم کیا ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم صحیح نہیں, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تو وہاں پر وہ بڑی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ آگے آنے والی اولاد کے لیے اس ماں کا پاورفل ہونا ضروری ہے, اور وہی پاور اسے اس کا شوہر دے سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ شوہر باپ کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا, وہ جذبہ ہی الگ ہوتا ہے باپ کا بالکل, اور ماں کا. ہاں, نو ڈاؤٹ. دنیا میں کوئی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اب آ جائیے کہ اب آپ اس دائرے سے باہر آ گئے, اور آنے کے بعد اس اجنبی شخص سے یا شناسا شخص سے جس سے آپ نے شادی کر لی, اور 3 لفظوں میں آپ اس کی ذمہ داری بن گئے, تو آپ اتنی ہی توقعات کیجئے جتنا توقع کرنا چاہیے. اور وہ توقع کیا ہے کہ وہ اتنا خیال کر لے کہ آپ کو خوش رکھے. آپ وہ جو کچھ بھی آپ اپنے گھر میں, اپنے والدین کے گھر میں چھوڑ کے آئی ہیں نا, وہ 100% نہیں مل سکتا اکثر و بیشتر. کسی کیس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے گھروں کی بچیاں جن کو زندگی کے اندر آسائشیں نہیں ملی لیکن اچھے گھر میں چلی جاتی ہیں, تو انہیں آسائشیں مل جاتی ہیں, اللہ کے فضل سے زندگی اچھی مل جاتی ہے, بہتر زندگی گزارتی ہیں. لیکن جو محبت ہے, چاہے وہ غریب گھر کی ہو یا امیر گھر کی ہو, ماں باپ کی وہ محبت ہی الگ ہے. بالکل, اس کا رنگ الگ ہے, اس کی خوشی الگ ہے. آپ 10 بچوں کے باپ بن جائے, 10 بچوں کی ماں بن جائے, لیکن جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاتے تو آپ خود چھوٹے سے بچے بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو شوہر کو چاہیے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ توقعات کا جو لیول ہے یا ایکسپیکٹیشن ٹو سیٹل
the level of expectations should be normal. اور ظاہر ہے کہ یہ نارمل کیسے ہو، اور اس کو اچھے کپڑے کی ضرورت ہے، خواہش دلاؤ، کیوں نہیں؟ تمہاری عزت ہے، وہ اچھے کپڑے پہن کے جائے گی تمہارے ساتھ تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے اس کو خوش رکھا ہوا ہے. خود جناب مضبوط ٹائی اور کوٹ اور یہ اور وہ اور برانڈیڈ پینٹ اور شرٹ پہن کے جا رہے ہیں، اور عورت کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے جنگ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ جب بیوی خوش ہو، آپ چاہے کسی بھی موڈ کے ساتھ آ رہے ہو، آپ یہ طے کر کے جائیں کہ مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا ہے، تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ میں اتنا خوش ہو کے اس کے گلے لگ رہی ہوں یا اس سے بات کر رہی ہوں اور یہ آدمی جھڑک رہا ہے، یا جو یہ آفس کا اور معاشرے کا کی گرد اپنے اوپر لے کر آیا وہ مجھ پہ بھی ڈال رہا ہے. وہ ہے رویہ. تو رویہ اپنا آپ سب کچھ باہر پھینک کے آئیں، اور عورت ایسی ہو کہ وہ مسکرا کر دیکھے تو فرد کہے کہ میرے رب تیرا شکر ہے مجھے اتنی پیاری بیوی دی ہے. دیکھیے حسن صرف چہرے کا نہیں ہوتا، حسن رویے کا ہوتا ہے. تو قرآن نے رویے پر بات کی ہے، بالکل چہروں پہ بات نہیں کی ہے. ہاں. اگر چہروں پہ تو چہرے تو بہت ہو کے دیتے. اچھا یہاں پہ یہ بھی آتا ہے نا کہ جب عورت بھی اچھے طریقے سے بات کرے، میٹھے انداز میں بات کرے، تو مرد بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح اٹریکٹ. یہ بات کہی ہے میں نے. اگر وہی والی بات آتی ہے، اگر بیوی بدتمیزی کرنے لگ جائے گی تو دیکھیں نا یہاں پہ ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں رسپیکٹ کا رشتہ، ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ایون بیوی کو بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جی ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اگر بیوی سمجھدار ہے تو اپنا گھر برباد نہیں کرے گی. اور یہ زبان جو منہ کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے منہ میں ایک لوتھڑا ہے جو زبان، اگر اس کی زبان کی برائیاں کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھی، اور یہ لکھا کہ منہ میں آگ ہے. بس بات ختم ہو گئی. اب یہ منہ میں آگ کیسی ہے؟ اس زبان سے آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تب حرص کر رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کردار کشی کر، کیا کیا نہیں اس زبان سے ہوتا. آپ مجھے بتائیے نا، سوشل میڈیا آج کا کیا کچھ نہیں کر رہا ہے اس زبان سے. ایک زبان تو ہے. اچھا ایک چیز اور، ایک میں نا سوشل میڈیا میں نا کئی کوٹیشنز ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ او یہ تو میرے لیے بڑے پازیٹیو ہیں، somehow other میرا دل نہیں مانتا کہ وہ کبھی کبھی پازیٹیوٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے یو آر اسٹرانگ، یو کین ڈو اینی تھنگ، یو آر مور پاورفل دین یور ہسبینڈ، اور اگر تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یوں کرو تو ایسے ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جوڑنے کی بجائے یہ تو توڑ رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، ضرور اس پہ آپ آگاہی دیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں تو وہ جھکنا، عاجزی، یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ تو ہمیں پتہ نہیں کون سا والا اسٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ وہ اسٹرانگ بنا رہے ہیں جو خود کمزور ہیں. یہ وہ اسٹرانگ ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. ان کا ذرا سا کبھی ان کا مطالعہ کیجیے نا. محروم لوگ جو جن کا کام صرف ایک مائک کے سامنے بیٹھ کر بولنا ہے، وہ کیا بولنا ہے انہیں خود نہیں پتا. نشے میں بعض لوگ تو باقاعدہ نشہ کر کے باتیں کر رہے ہوتے. آپ یقین جانیے ایسے ایسے اینکرز موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے نارمل نہیں ہوتے، وہ نشے کے اندر ہیں اور وہ ہائی ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. اچھا اب آپ آئیے ذرا سا، چونکہ موضوع کی طرف جاتا ہوں، کہ آپ دیکھیے نا کتنی بد نصیبی ہے کہ علامہ اقبال نے جن اشعار کو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا وہ علامہ اقبال کے بنا دیے. جی علامہ اقبال نے یہ فرمایا، کر کے بتا رہے ہوتے ہیں احادیث جھوٹی. نعوذ باللہ میں موضوع ایسی احادیث جو جھوٹی ہیں ان کو موضوعات کہا جاتا ہے. موضوعات احادیث اتنی بھرمار اس کی، وہ قرآن کریم کا غلط ترجمہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گا. تو آپ اعتبار مت کیجئے اس پر، اعتبار صرف قرآن کریم کے اس نسخے پہ کیجئے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ترجمہ میک شور، میں اپنے بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ترجمہ وہ پڑھیے جو واقعی قرآن کریم کا ترجمہ ہے. اگر آپ کہیں مفت میں بٹنے والے بعض ترجمے ایسے بھی ہیں خطرناک، میں آگاہ کر رہا ہوں، اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، کہ ان ترجمہ کا تعلق
मुसलमानों से नहीं है, किया किसी और ने है, मुसलमान के नाम से पब्लिश हुआ है वो। डू अंडरस्टैंड, बहुत खतरनाक है, आपको पढ़ना जरूरी है, समझे जरूर, बिल्कुल, ताकि आपको खुद भी पता हो कि क्या आप समझ रहे हैं। अब इसमें जो मियाँ बीवी की बात है ना, जब मैं माफी चाहता हूँ, आपका कलाम वाला होता है, लेकिन जो मियाँ बीवी की बात है ना, बीवी को और मियाँ को दोनों एक कुनबा बना रहे हैं, मिसाली होना चाहिए। इख्तिलाफ राय भी हो ना, तो बजाय इसके कि अपने दोस्तों से मर जाके कहे और औरत अपनी सहेलियों से कहे और वहाँ से गलत मशवरे मिलने के बाद तलाक तक चले जाए, बेहतर है कि आपस में बैठ के बात कर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और आ गए हैं हम मरहबा रमज़ान के किचन में और मेरे साथ है शेफ़ निम्रा खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। जब भी आती हो ना किचन में तो ऐसे लवाज़मात आ जाते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो क्या ख्याल है आज क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है कैसडिया। ओह ज़बरदस्त, और कैसडिया बता भी दें कि कहाँ की रेसिपी है? कैसडिया अगेन मैक्सिकन है। मैक्सिकन, ओके। मैक्सिकन है क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कुजीन है। आपने अभी अरबिक भी सीख लिया होगा, अमेरिकन भी सीख लिया होगा, तो अभी मेरा थोड़ा सा रुझान मैक्सिकन की तरफ है, जो हमारे से बड़ा रिलेट भी करता है, ड्यू टू द रीजन स्पेशली कराची से, क्योंकि उनको स्पाइसी बहुत पसंद है, तो स्पाइसी मैक्सिकन वो हमारे टेस्ट पैलेट के ऊपर भी बैठ जाता है मैक्सिकन, इसलिए तो अभी हम बनाएंगे कैसडिया और साथ में उसके मैं आपको सिखाऊंगी मायो गार्लिक सॉस भी आज यहीं पर ही बनाना, ठीक है, डन हो और गया। साथ में एक ड्रिंक भी होगी हमारी। ऑलराइट, चलें इसका जरा रेसिपी के आप इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले। सबसे पहले तो आपने रैप ले लेनी है, ठीक है? ठीक है। घर में आप मैदे का आटा गूंद लें, बिल्कुल उसकी बारीक बारीक, जैसे नॉर्मल रोटियां होती हैं उससे आप बना लें। घर में बना सकते हैं, रेडीमेड लेना चाहें ले सकते हैं, एक से एक ब्रांड मार्केट में। पर कैसडिया में ये है कि आपने रोटी पहले पका के रख देनी, ठीक है? ठीक है। फिर इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक है? प्याज जो है वो जूलियन में कटी हुई है, ठीक है? जूलियन कट में बेल पेपर, रेड वाइट और फिर ये ग्रीन शिमला मिर्च जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर हमारे एल्पिनोज हैं, अगेन मैक्सिकन की बात हो रही है, ऑलिव्स के बगैर कैसे हो सकती है, ऑलिव जाएंगे। फिर इसके अंदर जाएगा कॉर्न, बटर है, ठीक है? ये सारी मैरिनेशन इसकी भी है, और इसके क्योंकि ओबियसली कीमा जो है हमारा जब पक जाएगा तो फिर उसके अंदर जाएगा। सारी जो मैरिनेशन बता रही हूँ आपको इसमें डालने वाली बता रही हूँ। इसकी मैरिनेशन पेपरिका, ब्लैक पेपर, सॉल्ट होगी, और इसके अंदर जाएगा साथ में थोड़ा सा हमारा गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक पाउडर, ओके, दैट्स इट, ठीक है? अब हम अपनी रेसिपी शुरू करें। यस, स्टार्ट प्लीज। और आप यहाँ पे हम बताएं कि रेसिपी शुरू हो रही है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कीमा ही बनेगा। यस, और कीमा बनाएंगे, और कीमा बनाने के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले कीमा बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी अपनी वेजीज सौते कर लूँ, क्योंकि बेल पेपर वगैरह अगर आप सौते कर लेना, एक तो उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये भी सौते हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जब तक ये बता दूँ कि हम जो कुक कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो चाय के हॉप पे, विच इज़ लाइक रियली गुड। आपको हमेशा से मैंने बताया है कि इसका मेंटेन करना इसको बहुत इजी है। दूसरा ये कि आपको सब सही बात बताऊँ कि इसके एक्सट्रीमली जो है ना, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा वो इसकी हीट जो है वो एक्यूरेट पैन पर आती है कि आपका खाना सही से बनता है। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पोटैटो के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ऑलराइट, देखो इसकी बड़ी एक्यूरेट इसका जो है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेम बहुत इसकी अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट एक्चुअली। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर बात होती है KFC की, तो KFC पूरा साल बल्कि 365 दिन अपनी फलाई सरगर्मियों में जो है वो वफ़ कर देता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जी, ऑलराइट। सबसे पहले तो इनको सौते करके वापस रखेंगे या क्या करेंगे? सौते करके इनको वापस रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या बनेगा? फिर उसके बाद हम अपना बीफ तैयार करेंगे। ठीक है, बीफ तैयार जब तक होगा तब तक हम अपनी मायोनीज तैयार करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे दिया वैसे बड़ा भरपूर, और वो मैंने देखा मैक्सिकन डिशेस होती है ना, उनमें कुछ ये चंद लवाजमात जो ज़रूर होते हैं। एंड दे मोस्टली ईट बीफ, या फिर ये चिकन भी खाते हैं? बीफ ज़्यादातर। ओके,
اور بیف جو ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے. اس میں بہت کم آئل جائے گا لائک. ٹھیک ہے, کیونکہ بیف میں خود اپنا فیٹ ہوتا ہے نا, فیٹ بہت ہوتا ہے, اور زیادہ تر جو یہاں پہ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ فیٹ والا بیف جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. پورا نہیں ڈالیں گے ہم. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ اچھی طرح سے پہلے کوک کر لیں گے, بھون لیں گے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ بھون لیں گے, اور اس کے بعد جو اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ایڈ آن کر لیں گے. باقی یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اچھی ریسیپی اچھے کھانوں کی, تو آپ کو ہمیشہ اپنا دسترخوان جو ہے نا ڈفرینٹ لوازمات سے سجانا پڑتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر کے تھک جاتے ہیں. If you really want change in your life and your family and you want your family to really love you, تو آپ کو جو ہے نا تھوڑے اپنی دسترخوان میں جو ہے نا چیزیں چینج کرنی پڑے گی. اچھا, کیا کیا ایڈ کیا ابھی ہم نے پیپریکا, گارلک پاؤڈر, ٹھیک ہے, سالٹ, ٹھیک ہے, بلیک پیپر, اگین وائٹ پیپر, مین انگریڈینٹس میں سے ہے. ٹاکوز بھی کھائیں تو اس میں بھی, ٹاکوز کہاں کی ریسیپی ہے؟ ٹاکوز از آلسو میکسیکن ہی ہے. ٹاکوز بھی آپ کھائیں تو وہاں پر اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس میں بھی ساور وہ ان کی سوس بھی ہوتی ہے, خٹاس اور مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک ٹاکوز ہوتا ہے بریرا ٹاکوز, ان کے جیسے ہمارا آلو گوشت ہوتا ہے ان کا بریرا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ آپ مطلب اگر آپ اسپائسی لور ہیں تو یو ول جسٹ لو اٹ. او گریٹ. بس آپ کو اپنے میدے کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. نہیں بھائی, یہ تو چلی فلیکس تو میں کھا ہی نہیں سکتی. میرا تو ایسا السر والا سین ہے نا کہ میں مطلب کوئی گھر میں ہوتا بھی نہیں, میں کہتی پلیز میرے لیے جو بھی دعوت کرے تو چلی فلیکس نہیں ایڈ آن کرے. تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کل جب میں افطار کر رہی تھی تو چلی فلیکس نکال کے کر رہی تھی. میں نے سارے سائڈ پہ نکالے اور پھر افطار کیا. اچھا, اس کا بھی ایک حال ہوتا ہے کہ یا پھر تو اس میں, ویسے مجھے دہی, سچی بتاؤں مجھے دہی کبھی کام نہیں کیا ان چیزوں میں. دہی صرف مجھے پیاز بجھانے میں کام کرتا ہے. ہنی جو ہے نا وہ صحیح کام کرتا ہے یہ السر کو جو میرے جو سکون دینے کے لیے نا, یا بنانا. باقی تو مطلب مجھے نہیں کچھ بھی ایسا سوٹ کرتا. تو پتہ مزے کی چیز یہ, تم لوگ سب لوگ پیتے ہو گئے یہ ڈرنکس وہ ڈرنکس, یہ کافی وہ کافی. اب کافی پینے کے بعد جو میرے معدے کی حالت ہوتی ہے تو میں پتہ کیا کرتی ہوں, میں بنانا اور کافی ساتھ ساتھ پیتی ہوں. میں ایک بائٹ بنانا پھر کافی, کیونکہ وہ مجھے سوت کرتا ہے. تو دس از مائی باڈی ایکچولی. یہ آپ کا اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے کیا نہیں. تم کافی آرام سے پی لیتی ہو. ہاں دیکھو, اب ہر کوئی جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے. میں کافی پیوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, تو اس کے لیے میرے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ میں یم جو ہے بنانا کے ساتھ کافی پیوں. And I loved it. Try sometimes, you know, you will love it. اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو چلی فلیکس کا ایشو ہے, السر کا ہے. اب اگر کسی کو ہے, تھائی چلیز اوبویسلی مجھے مل نہیں رہی تھی یہاں پر, ہماری ٹیم کو بھی نہیں مل رہی تھی, ابھی شارٹ ہوئی ہوئی امپورٹ کی وجہ سے. بٹ اگر آپ کو تھائی چلی ایزیلی مل جائے تو ان کو گرائنڈ کریں آپ, ٹھیک ہے, اور کرش چلیز کو اسکپ کر دیں. تھائی چلی اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا, ٹھیک ہے, کرش چلی کو, اور اس کا کلر بھی بہت اچھا نکل کر آئے گا. یہ ذرا زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. اور یہاں پر بھی پک رہا ہے, تیار ہو رہا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ تھوڑا سا تب تک ہم اپنا تیار کرتے ہیں. اس میں کیا پکے گا گرل میں؟ اس میں ہم کیساڈیا جو ہے, اچھا اس کو گرل کریں گے. اوکے بالکل, یہ تو لاسٹ والا سین ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس. اور جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج شیف نمرہ بنا رہی ہیں کیساڈیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بیف کے بننے کے بعد اور کیا کیا ہوگا. اچھا, جب تک یہ تیار ہو رہا ہے اس میں گارلک ساس جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم گارلک ساس یہیں پر ہی تیار کرتے ہیں. ہاں تیار کر لیتے ہیں. ریڈی میڈ لینے سے بہتر ہے آپ لوگ گھر پہ تیار کریں. بالکل, اٹس پرفیکٹ. ایگ لیں گے. ہم نے 2 ایگ لینے ہیں. فل ایگ نہیں, ہم نے 1 ایگ کی زردی کو ہم نے سیپریٹ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے تو ہم اسے پھینک بھی سکتے ہیں, بٹ ہم اسے کسی نہ کسی کام میں لے. میں پتہ کیا کرتی ہوں, میں گھر پہ میری بہت ساری زردیاں جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتی, تو میں ان کا نا زبردست سا میں آئل لیتی ہوں, اس پہ زردی کو پکاتی ہوں,
اس کے ساتھ ڈبل روٹی کے ساتھ مکس کرتی ہوں. اور ہمارے جو ہے نا کیا نام ہے جو میڈس وغیرہ آتی ہیں نا, جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, بڑی والی کو میں کہتی ہوں تم زردی نہیں کھاؤ, چھوٹی والی جو بچی ہے نا تو کہتی ہے اب تم یہ کھا لو, تمہیں زردیوں کی بہت ضرورت ہے, تو وہ ان کو میں آرام سے جو ہے نا ان کو کھلا دیتی ہوں. اچھا پکائے بغیر اگر آپ کہیں گے خود بنا لو تو وہ کبھی نہیں کریں گے, وہ مجھے ان کو پکا کر پورا جو ہے نا میں کہتی ہوں میں تم لوگوں کے لیے پکا ہوا کھلاتی ہوں, تو وہ آپ کے لیے بیسٹ. آپ ضائع نہ کریں, آپ اس کو ڈسکارڈ نہ کریں, اور اگر اگلے دن آنا ہوتا ہے تو پھر میں سنبھال کر اس کو رکھ لیتی ہوں کوئی ملک اور زردی میں ڈال کے, تاکہ نا وہ نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے نا, تو فریش میرینیشن وغیرہ کے بھی اچھے کام آ جاتی ہے, بائنڈنگ کے اچھے کام آ جاتے ہیں. اچھا آپ نے 2 انڈے کی سفیدی, 1 زردی لے لی, ٹھیک ہے, 1 کپ فل جائے گا. کتنا سارا تیل جاتا ہے, مائونیز فل آئلی ہے اس کا مطلب, فل آف آئل. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پنچ. تو ابھی اس کو کیا کریں گے یار؟ ابھی ہم اس کو بلینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, وائٹ پیپر, اور ہم اس میں ڈالیں گے 2 کلووز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اور اس کو تھوڑا سا blend اس میں جائے گا ہمارا سرکہ. سرکہ سے وہ فلفینس آئی. یس. ابھی فی الحال ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون. اور میں نے فل جو دیکھ رہی ہوں نا اس وقت, وہ میں دیکھ رہی ہوں آئل کو. او مائی گاڈ, ٹھیک ٹھاک جو ہے نا یہ آئی تھنک. ہاں کیا ہے, تو آپ دیکھیے گا بنے گا کس طرح سے, کیسے زبردست فلفی سا فورن سے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کم تیل ڈلے, تیل ڈلے گا تو یہ والی چیز نہیں آئے گی. یہ واٹری ہے نا, اب اس میں اور تیل جائے گا. نہیں کرو یار, نہیں کرو ایسا, ظلم نہ کرو, مجھے میونیز اتنا پسند تھا, اب میں کیا کروں گی بتاؤ مجھے تم. ہاں سارے مزیدار چیزیں جو نا آئل بہت ڈلتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہ جہاں فیٹ ہے وہاں ذائقہ ہے. وہاں ذائقہ ہے, بس دیکھ لیں. تو مجھے کہتے ہیں نا ڈائٹ کھانا, میں کہتی ہوں بھائی ڈائٹ کھانا میں ذائقہ نہیں ہوتا, بس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کھائیں. اب ہم یہاں پر یہ پتلا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہمارا تیل کم ہے. اور یوز کر لیں گے. بس اب اس کے بعد جو ہے کمپائل کرنے کی باری آئے گی. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کتنا زبردست انہوں نے میونیز جو ہے وہ تیار کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ KFC جو ہے وہ پورے پاکستان میں 6500 سے زیادہ طلبہ کے لیے روشن مستقبل کی تشکیل میں مدد کر رہا ہے, اور ملک بھر میں 11 سے زیادہ اسکولوں کی معاملت جو تعلیم سے جو محروم ایسے بچے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اعلیٰ تعلیم, ان کے لیے جو ہے KFC جو ہے وہ کام کر رہا ہے تعلیم کے لیے, ان کو فری تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہ تعلیم جو فراہم کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ایجوکیشن از ایوری تھنگ. ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ کمانے کے لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھے کیا کہتا ہے نا جی یہ دیکھو یہ تو ایجوکیٹڈ ہی نہیں تھا اور اتنا بڑا آدمی بن گیا. تو میں کہتی ہوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے اور اس کی مثال ہم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کروڑ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ہم مثال نہیں دیتے کہ وہ ڈیلی روٹین میں ان کو کمائی کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے, نہ ان کو جاب ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, نہ ان کو سروائیو کرنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. آپ ایک شیف کی مثال لے لیں, اب دیکھو تم لوگ ماشاء اللہ سے شیف ہو اور چاہو تو جاب نہیں ہے کوئی بات نہیں, اپنا کام شروع کر لیں گے, اپنا ہنر ہاتھ میں ہے. تو گوتم ایکچولی بڑا کام کر رہا ہے اس چیز کے لیے نا. آپ کے پاس اگر آپ کو مارکیٹ میں جاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو جو اسٹارٹ یور اون ورک, مطلب آپ گھر سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کوکنگ ویڈیوز ٹیوٹوریلز بنا کے ڈال سکتے ہیں. ہم نے خواتین کو دیکھا ہے, خواتین گھر میں کتنا کوکنگ کا کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا ریسٹورینٹ اسٹائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کوک ہوگا, تو آپ اس کو بھی فالو کیا کریں, ہائیجین فالو کیا کریں, یہ چیز آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ مزیدار ریسیپی جو تیار ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے فوڈ ٹرائل کے ہاب سے, اور آپ یہ دیکھیے گا اس کا فلیم اور سیفٹی جو ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ فوڈ ٹرائل کے ہاب میں سیفٹی بہت زیادہ موجود ہے. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ ایزی ٹو یوز ہے, فلیم ایکوریٹ ہے. تو دس از ایکچولی فار دا ویمن ہو ریئلی لوز کوکنگ ان ایکوریٹ وے. کھانا بھی آپ کا جو ہے نا, میں نے یہ چیز دیکھی جلتا نہیں جلتا, اتنی دیر تک آپ اسے کھانے کو آپ رکھیں, آپ کا کھانا پکے گا, جلے گا نہیں.
یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کریں گے اسمبل. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بالکل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس. پھر اس میں آلوز بھی ڈلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر الپینو. اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سوس اپنے باربیکیو سوس. اگر آپ کو پسند ہے کسی کو گرل پین نہیں ہو تو آپ نارملی جو آپ کے پاس فرائنگ پین ہو ایسے کریں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ہو گیا. یہ ہو گیا ہمارے تیار. ڈن. اب جب تک یہ ہو رہے ہیں اچھا ان کے اوپر گرل فار ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے آپ نارملی بھی کر رہے ہیں بس ایسا کرنے کہ کلر آ جائے. ٹھیک ہے. اب کلر آ رہا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ وہی نا ایسے پتہ چلے گا. سی کلر تو آ گیا. بیوٹیفلی کلر آ رہا ہے. ویری نائس. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم اور اس کا تھوڑا سا اس کو آئلنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں لائک دس تاکہ وہ جلے بھی نہیں اور اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے. بالکل لو فلیم ہے کیونکہ فرٹائل ہے تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں بالکل آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کتنا اچھا وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس گیا ہے. بالکل ہی. ہاں ایسے ہی اس کو یوں کر کے فلپ کریں گے. آئی تھنک ایک طرف کا تو ہو گیا بس ایک طرف کا رہ گیا. آئی تھنک ڈرنک سے پہلے
भी ग्रिल अगर रख लें? अगर आपके पास जो ग्रिल होती है ना, इस पर हम अपने अक्सर बेशतर पतीलियाँ रखते हैं, उसको सही से साफ करके उसको आप चूल्हे पे जला लें। वो जब रेड हो जाए ना, तो उसके ऊपर सिर्फ आप एक सेकंड रखकर और फौरन उठा लें। ठीक तो ये ग्रिल वाला जो इफेक्ट है वो फिर आ ये आ जाता जाता है। ठीक है। चलिए जी, ये हमारा कैसरिया हो गया है तैयार। अब हम जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक पीना कोलाडा है हमारी आज, बहुत इजी है, बहुत हेल्दी है और आप खूब एंजॉय करेंगे इस ड्रिंक को। ड्रिंक में सबसे पहले क्या ऐड किया? हमने ऐड किया है मिल्क। अच्छा, ये तो क्रीम है कोकोनट पाउडर की। यस, हाँ ठीक है। तो इसको डायरेक्ट डाल देंगे है पीना कोलाडा नहीं, हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। ये समझ लें ये एक जग का जो मिक्सचर होता है ना, ये पूरा सही ये वो वाला है। ठीक है, इसको कोई पहले गरम करके क्रीम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही ऐड कुछ जरूरत नहीं है, इसमें इतनी मेहनत ही नहीं है, इसकी ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 100 चम्मच, चम्मच बहुत गंदे करती हूँ मैं, हमारी होस्ट तंग आ जाती है बेचारी मुझे सामान दे देकर। नहीं वो तो अच्छी बात है यार, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब रेसिपी बनाओ तो भरपूर बनाओ, वरना मज़ा नहीं आता। अब वैसे ही आने वाली है और साथ में हम ये भी देख रहे होते हैं कि जितने भी ये हैं रेसिपीज़ वो थोड़ी सी ऐसी हों कि ज़रा एग्जॉटिक हो, तो वो रमज़ान में भी इंजॉय करें, ईद पे भी इंजॉय करें, ऐसा ही। अच्छा, ये जो पूरा डाल रहे हो ना, अक्सर बचेगा, इसमें ब्लेंड होगा नहीं होगा, हो जाता, ठीक है। और अगर ये डिफ्रोज हो तो क्या ही बात है, क्योंकि अगर ये डिफ्रोज होगा तो बहुत थिक सा बनेगा और बहुत मजे का बनेगा। सही है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ये हमारा तैयार है। मुझे चाहिए होगा ग्लास। ये चलिए जी, रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और दोनों रेसिपीज जो हैं वो बहुत थिक सा है, बहुत अच्छा यमी सा है। और अगर आप उसको रमज़ान में बनाते हैं करते हैं, एक तो पाइनएप्पल है, दूसरा कोकोनट है, भरपूर ग़िज़ायत में, सेहत में, और वो जो कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है ना होना, हाँ इससे नहीं। आई थिंक आज हम यहाँ ही रखेंगे, वहाँ पे बहुत सामान जो है वो रखा हुआ है, तो हम इधर ही आज जो है ना कर लेते हैं। ये लीजिएगा जी, रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा नज़र आ रहा है, सही नज़र आ रहा है। ओके, मुझे हाँ छुरी चाहिए, ये लीजिएगा। अच्छा, साइड की जानिब से, यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में इफ्तार लाउंज। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के हवाले से, एक ऐसा रिश्ता जिसे हमेशा से ये कहा गया है कि ये रिश्ता आसमानों में बनता है, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जिसके लिए आप ये सोचें कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, अंडरस्टैंडिंग भी आती है, जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखना भी और एक दूसरे का साथ, और वो प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। और इस रिश्ते को निभाने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरत बातें होती हैं, कितना खूबसूरत साथ होता है। यहाँ तक कि इस साथ के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि ये वो साथ होता है जो आसमानों में बना है और जिसको निभाने के लिए आपको हर तरह की मुश्किलात से गुजरना होता है और हर तरह के आपको चीज़ों को फेस भी करना होता है, चाहे वो माशरे की चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जिनको देखकर हमें वाकई एक मिसाल सामने आती है कि ये कपल ऐसा कपल है कि जो
ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ تو کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شعور رکھنے والے ہیں اور ایک مثال بن کے آپ سب کے سامنے آئے ہیں. تو میں آج ملاقات کرواؤں گی مسٹر اینڈ مسز فیصل راؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ پہلے تو میں نے کہا میں مسٹر اینڈ مسز فیصل راؤ, اس کے بعد پھر میں کہوں گی کہ ہاں جی لیڈیز فرسٹ نادیہ خان, دا ون اینڈ اونلی نادیہ خان. نادیہ خان کا میں شاید پہلی دفعہ انٹروڈکشن دے رہی ہوں اور میرے لیے یہ انٹروڈکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. تو نادیہ خان کا انٹروڈکشن ہمارے ملک کا ساسا, ہمارے ملک کے لیے اٹس اے کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ کہ لوگ سیکھتے ہیں نادیہ خان کو دیکھ کر, لوگ جاننا چاہتے ہیں نادیہ خان کی باتیں. جو نادیہ کہتی ہے وہ کہتی ہے شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. نادیہ کہاں سے وہ سوچ لے کر آتی ہیں, اتنی سمجھدار والی باتیں, اور ایک بہت بڑی مثال اب ہم سامنے ہمارے ہے میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے. آج ہم بات کریں گے آپ سے. بالکل. تھینک یو سو مچ نازیہ فار انوائٹنگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا شمول تشریف لانے کے لیے پہلے تو. اور اب ہم جو ہے ہمارے بہت ہی معزز اور عزیز ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے جو ہے ہمارے ہیڈ بھی ہیں ہمارے چینل کے, ہم ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں. ونگ کمانڈر ریٹائرڈ فیصل ممتاز راؤ, اور ساتھ ہی آپ کا ہم یہ بھی بتائیں کہ یو آر ہیڈنگ دس چینل اینڈ ہیڈ آف میڈیا گروپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ. اور اگین وہی والی بات کہ آج آپ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ آپ دونوں کو دیکھ کر آپ دونوں مثال بن گئے ہیں. پتہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے مثال بن گئے, دا بیوٹیفل کپل اور بہت ہی سمجھدار کپل جیسے ہم کہیں گے, اور دوسروں کے لیے ایک مثال بننے والا کپل. تو آج ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن ہم انٹروڈکشن دیں گے ہمارے بہت ہی معزز اور عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ہمارے سماجی علوم بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اور میں تو اس پل کو ہمیشہ کے لیے یادگار اس طرح بنانا چاہتا ہوں کہ میری بڑی خواہش تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر مارننگ شو میں جب نادیہ بہن کے ساتھ مستقل بنیادوں پر میں آتا تھا, تو جب پہلی بار میں نے فیصل بھائی کو دیکھا تو میں نے کہا انہیں بھی یہاں ہونا چاہیے ساتھ. تو وہاں تو ساتھ نہیں ہو سکے, لیکن میری خواہش بہت تھی کہ فیصل بھائی اور نادیہ بہن ہو اور میں بھی اس کے اندر ہوں, بات چیت ہو, اور آج اللہ نے یہ لمحہ میری دعا کا پورا کر دیا. کہتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے نا زندگی میں وہ پورا ضرور ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے, وچ از ویری امپورٹنٹ. نادیہ خان, اتنی پازیٹیوٹی جو ہم دیکھ رہے ہوتے, جو میں نے کہا کہ ایک مثال, اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی پہلے تو بہت بہت رمضان مبارک آپ سب کو, اور آپ کو بھی خاص بہت شکریہ. جی تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے افطاری میں کیا ہے, تو وہ میں آپ کو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نادیہ جو ہے نا وہ فیصل بھائی کے لیے بہت زبردست جو ہے نا, جب خواہشات کے مطابق کہ بھی کھانا بنانا ہے, یہ بھی بنانا ہے. شی از اے لولی کوک, لولی شیف ماشاء اللہ. اتنا پیارا کھانا بناتی ہے, اتنا اچھا اور لذیذ, اور جس میں محبت اور خلوص بھی شامل ہوتا ہے. ایک ہوتا بنانا, ایک ہوتا کھلوانا, تو یہ کھلواتی بھی ہے آپ سے. کھلواتی بھی, ونڈرفل ہوسٹ آنیسٹلی. واقعی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو مہمان ہو, فرینڈز ہو, میں کھلاؤں. ایک تو میں کبھی فرینڈس کو مجھے تو پیسے نہیں دینے دیتی, مجھے نہیں اچھا لگتا, شروع سے میری عادت ہے. ہاں, اور اسکول کالج سے, اور جس میں برکت بھی میں نے دیکھا بہت ماشاءاللہ. مجھے حالانکہ یہاں کلچر ہوتا ہے, فرینڈز آتی ہیں پھر ڈچ کرنا ہے, ہم مل کے پیسے پول ان کریں گے, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتی ہوں میری فرینڈز جو ہیں وہ اسپیشل, اور ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. تو آئی شو مائی لو دیٹ وے کہ نہیں بھائی آئی ول پے آلویز. اچھا, یہ فیصل میں بھی بات ہے, یہ بات تو ہے. ہاں, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ رشتے خود بناتا ہے, خود ڈیولپ کرتا ہے. اور یہی نازیہ وہ آپ کے سوال کا جواب, پازیٹیوٹی یہ ہے, دوسروں سے پیار کرنا, اپنا دل صاف رکھنا. میں کسی سے اگر مجھے دکھ بھی پہنچتا ہے نا, تو میں بس اس کو جیسے کہتے ہیں نا ابزارب کر کے پھر بھلا دیتی ہوں, اور پھر کچھ عرصے بعد جب ملتی ہوں تو مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا. لوگ ہوتے ہیں نا سوچتے رہتے ہیں, نفرت کو پالتے ہیں اپنے اندر, غصے کو پالتے ہیں. میں آئی فرگیٹ کہ ارے اس نے یہ کہا تھا. فیصل حیران ہوتے ہیں, ارے اس نے تو یہ تمہارے بارے میں کہا ہے, یہ وہ, تم ان سے ایسے مل رہی ہو. میں نے کہا تو کیا ہو گیا, مجھے تو یاد بھی نہیں. تو وہ میں نفرتیں نہیں پالتی, اس لیے میں خوش رہتی ہوں. آئی ایم آلویز گریٹفل ٹو اللہ کہ اللہ کا شکر ہے, اتنی نعمتیں ہیں. میں بس ہر چیز پہ میں بس شکر ادا کرتی ہوں اور خوش رہتی ہوں. اچھا, اسی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ اور وائف کے بھی آپس میں جب بات ہوتی ہے, کوئی بھی بیچ میں سے کوئی ایسی بات ہو جاتی, اختلافات ہوتے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ جی ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے,
छोटी मोटी बातें होती हैं तो आप हमेशा बातों को जहन से निकाल देती हैं, कोई आपस में आप नहीं, मैं इनसे बहुत रेगुलर नाराज होती हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हमेशा मनाते हैं। आई लव दैट। अलग है वो रीबूट है आपकी रिलेशनशिप के लिए कि मैं इसलिए इतनी पॉजिटिव ये भी और खुश रहती हूँ कि मैं नाराज होना है, मुझे पता है कि दुनिया में एक शख्स है जिसने मुझे मेरे नखरे उठाने और मुझे मनाना एवरी टाइम, और वो तो मतलब ये बाहर बॉस होते हैं और घर में जो है वो आप बॉस होते हैं। हाँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इस रिश्ते के लिए। क्या कहेंगे? मैं कितनी भी गलत हूँ, फैसल हमेशा कहते हैं मनाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें मैं थोड़ा सा इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ, क्योंकि किसी एक लिस्ट में खातून की रेफरेंस लेता हूँ, उनके 4 एक्सेस होते हैं रिश्ते जिसमें से हो सकते हैं। सबसे पहले वो बेटी होती हैं, फिर बहन बनती हैं, फिर बीवी, और फिर उसके बाद माँ का रुतबा उनको मिलता है। इन सब में से मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे होता है, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, मैं कि मेरे ख्याल में ये चीज़ है जो हम, आपने जिस तरह कहा आसमानों में बनते हैं, ज़रूर कॉन्सेप्ट है, बट ये रिश्ता इस ज़मीन पे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है बाय चॉइस, ठीक है ना। जिस तरह वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ अब एक डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकती, इसके अंदर एक पहलू है कि, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए आपको हर तरह की, मैं तो समझता हूँ हर तरह की ना सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट। बड़ी अरसे के बाद डॉक्टर साहब ये चीज़ सीखी, और जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है तो सीखता है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कोई ऐसा एक शख्स होना चाहिए जिसके आगे आपकी अना, आपकी ईगो, इज़्ज़त नफ्स, तकब्बुर, गुरूर, ये तमाम ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं इसको एक यूनिवर्सल इम्यूनिटी का दर्जा दे देना चाहिए। और हाँ जी, क्योंकि इस रिश्ते को हमने चलाना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ऑनेस्टली मैं बहरहाल शो पे मैं कहता रहता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट अल्हम्दुलिल्लाह कि नादिया जैसी प्रैक्टिकल और एक खातून मुझे मिली, जिसके ज़रिए जो मैंने किताबों में चीज़ें पढ़ी थी ना, इस्लामिक वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो वो चीज़ें मुझे करने का इन्होंने मुझे मौका दिया। जिस चीज़ में मैं शायद कमी थी मेरे में, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी शख्सियत के उन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूं और देखूं और अपने अंदर झांकूं कि मैं कहाँ पर बेहतर अपना रोल अदा कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप, हमें इस पे हुक्म है सर, जब कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में हमें हुक्म दिया जाता है तो उसमें तो ये मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है यहाँ पर, बट वो कुछ ऐसे पहलू होते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे, कि जिसमें फिर चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक के चैनल। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में इफ्तार लाउंज में आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल कपल आया है, जो है मिस्टर एंड मिसेस फैसल राव। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, एंड वी हैव ऑफ कोर्स, ये इतना प्यारा कपल है कि इनसे हम, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह कहना, सब जो देखना पहले माशाल्लाह ज़रूर कहें, हाँ फौरन से सब माशाल्लाह कहें जी। और कादी साहब से हम ज़रा जानेंगे मियाँ बीवी का जो एक खूबसूरत रिश्ता, जब हम बार बार कह रहे हैं खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाने के लिए, अभी मेरी एक दोस्त है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मेरा बस अभी रिश्ता आया है, मेरे 1 महीने बाद शादी हो रही है और मैं तो लड़के को जानती भी नहीं हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, जब मैं अपने हस्बैंड को 6 साल से जानती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी ना, मेरे अंदर घबराहट, टेंशन वैसे ही थी। और मैंने कहा जिस तरह शादी के बाद, निकाह के बाद, इट्स अ ब्यूटीफुल रिश्ता, जो निकाह का नाम जैसे जब दिया जाता है ना, तो उसके बाद जब आपके जो कुर्बानियाँ, आपका उनके साथ कंफर्ट लेवल, आपके साथ उनकी बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप वो नहीं होते, चाहे आपके कजन्स हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में शादी हो, चाहे बाहर शादी हो। तो मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है तुमने, जस्ट गेट मैरिड वेरी रिलैक्सली। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, पर ये कोई वो नहीं होता कि जी आप, बड़ा इजी रिलेशन है जी, बहुत आसान है, बहुत मियाँ बीवी का आराम से जी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से रिलेशन चलेंगे। असल में तो मैं इस वक्त कहते हैं ना कि लम्हात के हर पहलू में इतना ज़्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह नादिया बहन ने जो बातें की, फिर उसके बाद फैसल भाई ने बात की, और बड़ा मुश्किल है एक बात अर्ज़ करूँ फैसल भाई, कि मर्द पूरी दुनिया को ये बतला रहा हो
کہ وہ عورت کی عزت دل سے کر رہا ہے، کیونکہ مرد کی انا کہنے نہیں دیتی اسے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور انا کے گرداب میں جب مرد پھنس جاتا ہے نا، وہیں سے رشتے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور مجھے وہ حوالہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ حبشی جو حبش کے تھے، وہاں انہوں نے اس طریقے سے ایک میلہ لگا دیا، یا ایک کہنا چاہیے کہ شو عام سے زبان میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف یوں جب دیکھا تو حضور نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں؟ کہا جی. تو حضور نے ایسے کر کے اپنے ہاتھ کو یوں کر لیا، اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی ٹھوڑی یہاں رکھی، اور شو دیکھنے میں اتنی محف تھی وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ہو گیا، کافی ہے؟ جواب نہیں دیا. پھر کہا نہیں میں دیکھ رہی ہوں. پھر کہا اب تو دیکھ لیا نا، تیسری بار. اور اس کے بعد اندر چلے گئے. یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ رشتے احترام کے اور خواہشوں کی تکمیل کے ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے، جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور ماشاءاللہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے کسی حدیث میں بھی پڑھا اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وہ شے جس کو برباد کرنا اسے ماشاءاللہ مت کہو، خود برباد ہو جاتی ہے وہ، اور ہوا ہے. اور نظر، اس کے بعد نظر کا جو ایفیکٹ ہے وہ تو پھر بہت دور تک لے جاتا ہے. تو رشتوں کے اندر جب آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے. جیسے بھی نادیہ بہن نے بھی جو بات کی تھی کہ یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں قربانیاں دینا ہوتی ہیں اور احساس کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کھانا اچھا پکا رہی ہیں گھر کے اندر اور بڑی محبت سے پکا رہی ہیں، تو مرد کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی تعریف اتنی کرے کہ وہ رچ جائے، وہ کہے کہ ہاں واقعی میرا شوہر میری اس محنت کو اور اس تکلیف کو، اس رمضان کی اس کیفیت کو کہ بھوکے پیاسے عجیب سی تھکن کے ساتھ بھی جب میں نے یہ بنایا تو ناک منہ نہیں چڑھایا. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں یا آپ لوگ کہ جناب کھانا پکا، ہاں اس میں یہ کر دیا، یہ میرا روزہ برباد کر دیا، اٹھایا کھانا پھینک دیا. تو کم از کم احترام اور خیال عورت کا کرنا چاہیے کہ عورت تمہاری اور ہماری غلام نہیں ہے. رب نے ایک رشتے کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو تم سے منسلک کیا ہے، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ انسان کو احسن تقویم، بہترین خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا گیا کہ وہ عزت کے لائق ہے، عزت کی جائے. پھر ہم کون ہیں کہ اس کا پکایا ہوا کھانا پھینک دیں اور نخرے کریں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پرابلم بھی آتا ہے کبھی کبھی لوگوں کے اندر. بہت سارے ہسبینڈز ہوتے ہیں جو غصہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے اور میں ایسا ہوں، بس میں نہیں بدل سکتا. وہ اپنے آپ کو ایروگینٹ ہوتے ہیں نا، مطلب بالکل بدتمیز اینڈ پراؤڈ. پھر اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں، بچے پھر اس سے اس گھر کا امپیکٹ کیا آتا ہے. یہ اگر ہم سوچ لیں، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہاں چلیے. اچھا بہت اہم کوشچن ہے وہ یہ کہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نادیہ خان جو خود مطلب اتنی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی، جنہوں نے اپنے مطلب اتنی اسٹرانگلی مطلب کام کیا ہے لوگوں کے سامنے سے، میں نے کہا ایک بہت بڑا پاکستان کا نام، بہت بڑی پہچان. لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ فیصل بھائی کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر یہ سوٹ کرا، آپ یہ پہنے، تو نادیہ فوراً سے اوکے فائن، آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے. میں شروع میں بہت حیران ہوئی تھی اس بات سے، مطلب کبھی کبھی میں بھی اپنے ہسبینڈ کو نہیں میری مرضی ہے، میں نے نادیہ کو کبھی نہیں یہ سنتے ہوئے کہا کہ میری مرضی ہے. ایک یہ والا جو آپ کے اندر ایک پہلو ہے نا، اس کو ضرور بتائیں، اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور بتائیں کہ یہ جو ایک چیز ہے کہ وٹ ایور فیصل بھائی سیز، آپ کہتے ہیں یس یو آر رائٹ، ہاں ٹھیک ہے، اور باتوں میں الگ بات ہے، لیکن آپ کے اپنے لیے جو ہوتا ہے وہ ضرور بتائیں کہ بہت میں فیصل سے ڈسکس کرتی ہوں ہر چیز، اور اگر مجھے کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو سنتی ضرور ہوں. جہاں پھر لگتا ہے کہ نہیں تو وہاں میں ان سے ضرور بحث کروں گی، لیکن سنوں گی ضرور، اور پھر یا تو کنونس کر دوں گی یا مان جاؤں گی. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، یہ نہ پہنو، یہ نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ہر چیز پہ تو نہیں بحث کرنی کہ جی یہ کیوں وہ کیوں، میری مرضی. میں تیار ہو رہی ہوں اور ان کو
इनके लिए भी हो रही हूँ ना, मेन इनके लिए हो रही हूँ, ये इनसे तारीफ चाहिए मुझे, और अगर वो तारीफ नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा, मैं फिर किसके लिए तैयार हो रही हूँ? हाँ, कुछ लोग कहते हैं अपने लिए, मुझे लगता है हम बहुत सेल्फिश हो गए, अपना शादी के बाद आपको अपने मियाँ के लिए भी तैयार होना चाहिए। और अगर मैं बाहर निकल रही हूँ और उनको कोई चीज़ नहीं सही लग रही, और कहते हैं अक्सर, कभी होता है यार ये मुझे नहीं कपड़े अच्छे लग रहे या ऐसे, तो आई टेक इट वेरी सीरियसली कि सही कह रहे होंगे, वो देख रहे हैं, फिर मैं सोचूंगी 2 मिनट चेंज करके क्या इशू बनाना, सही कहा। हाँ, ये होता है। और मैं तो अगर ये भी सेम करते हैं, मैं ये कह देती हूँ कि हाँ। उससे रोज पूछते हैं अच्छा मैं क्या पहनूं, अच्छा यहाँ क्या पहनना है, मैं कभी जेंट्स का मुझे इतना नहीं पता पहन लो जो नहीं तुम बताओ ये वो, फिर लेकिन जब नहीं, मैं कहती हूँ आप पहन के बताओ, जब मुझे नहीं अच्छा लगता मैं कहती हूँ नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन आप पहले तैयार होके बताएं। अच्छा, कोई ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जहाँ पर आपको लगता है कि ये जो है ना, यहाँ पर इख्तलाफात बढ़ ना जाए या कोई ऐसी बात हो ना जाए, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि अपने अपने ईगोज़ में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है, पहले आप बताएं। देखें, इसमें जैसे हमने बताया कि हमारे केस में, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, हाँ, आप एग्जांपल देंगे तो वो मिसाल बनेगी। हाँ जी, हाँ। हम दोनों एस्टैब्लिश प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड्स के अंदर। हमने जो बड़े अचीवर्स आप कह सकते हैं, मैं सेल्फ प्रेज में नहीं जाऊंगा, बट ये रियलिटी है। जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है और उम्र के इस हिस्से पे पहुंच जाता है, तो उसके अंदर एक बुनियादी एक कुछ चीज़ों में फर्मनेस आ जाती है, सख्ती नहीं कहूँगा, फर्मनेस आती है कि मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन आपने ये नहीं देखना होता कि आर्गूमेंट के अंदर आप किससे उलझ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जब उस आर्गूमेंट के अंदर मैं एक्सेप्टेंस ले आऊँगा, और मैंने जिस तरह पहले भी मैंने चीज़ की कि एक डॉक्टर साहब जिस तरह आता है ना, बेसिक आप कह देते हैं कि आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है, तो जो ये कह रही हैं ठीक कह रही हैं, तो इसमें मैं छोटा नहीं हूँ। अच्छा, इसको कैसे आप कैसे कहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ताकि जो मर्द हज़रात आते हैं वो समझे इस बात को और वो भी ये अप्लाई करें। इसकी मैंने जो खुद से ना चीज़ घड़ी है डॉक्टर साहब मैंने कि एक चीज़ होती है कि देखें, आपको बड़ी देर के बाद चीज़ें समझ आना शुरू होती है, वक्त के साथ हालात आपको सिखाते हैं। इसमें कभी कभी आपको अगर मोहब्बत है ना सर, तो उसका इजहार भी होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और उसके मोहब्बत के इजहार के लिए आपको कोई गाना नहीं गाना, कोई वो चीज़ें नहीं पेश करनी, ऐसी चीज़ें, बात को मान लेना भी ये इसका एक जुज़ है, ठीक है। किसी की बात को मान लेना भी एक मोहब्बत की एक एंगल है, एक फैसेट है, एक अक्कासी करता है इस चीज़ का कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस रिश्ते की जो बुनियाद है ना, वो याद रखिएगा, वो रिश्ते की बुनियाद है इज्जत, रिस्पेक्ट, दैट इज ऑल। उस रिस्पेक्ट तो है, लेकिन उसको एक्सरसाइज कैसे करना है। अब आप मुझसे टेक्निक पूछ रही है ना, प्यार से बात करके, अच्छे अखलाक से। हमें आर्गूमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक ठाक आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन कभी भी बदजुबानी की तरफ हम लोगों ने कदम नहीं रखा। मोमेंट खत्म हो जाती है, कभी कुछ ये मोमेंट्स वो खत्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों का वीक पॉइंट है कि कोई गलत जबान का इस्तेमाल, तो वो इसके लिए फोर्सफुल एफर्ट करना पड़ता है। आपको शैतान आता है, बोल दो, दुश्मन है वो जी, पक्का दुश्मन है, वो कह दो, ये चीज़ कह दो, लेकिन फिर आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता है कि देखो कौन है, ठीक है। तो फिर आपको उस पहलू से अपने आप को 1 स्टेप डाउन करना पड़ता है, और फिर आप चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाती हैं। अच्छा, इसमें भी ना कभी कभी माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, और वो भी अपने पार्टनर से रहना उनके साथ है। बच्चे घर चले जाते हैं, ठीक है, माँ बाप कहीं और चले जाते हैं, बहन भाई अपने काम के रोजगार ज़िंदगी की वजह से कहीं और होते हैं, रहना मियाँ बीवी ने साथ होना है, ये आपको पता है। तो ये जो को एग्जिस्टेंस का जो फार्मूला है, ये रिस्पेक्ट। और देखिए ना, आप अपने बच्चे की माँ को जब गाली देते हैं तो आप अपनी औलाद को भी गाली दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, मैं हैरान हो जाती हूँ। अपने आप को दे रहे हैं। और मेजॉरिटी औरतों को, बहुत कम होंगी जिनको अपने मियाँ से बुरे अल्फाज उन्होंने ना सुने, और बहुत बुरे अल्फाज, और वो बच्चों ने भी सुने हैं, तो वो आप अपनी औलाद को गाली दे रहे हैं। मतलब आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट जब कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं नाज़ी यहाँ कहना चलूँ कि यहाँ बीवी नहीं, यहाँ शौहर की भी रिस्पेक्ट का आप है। अक्सर दोनों तरफ से दे दिया आपने, हर एक अपने ही ऊपर जो है सब कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब, जो मर्द है बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आप कह लें, वो घर का सरबराह होता है, ठीक है। चाहे वो साहिब इस्तात हो ना हो, होता वो घर का सरबराह है, उसको उसका मकाम देना चाहिए। आपके कुछ आर्गुमेंट्स हैं, बच्चों के सामने एटलीस्ट मत बोलिए, वो फिर अपनी ग्रिप लूज कर जाता है। और इंसान के मर्द की डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर उसकी सेल्फ उसके अना अंदर जागती है, चाहे शौहर के रूप में ना जागे, लेकिन वैसे मर्दान की उसकी जानती कि मुझे ये कहा गया है, फिर उसकी चीज़ें
وہ فزیکلی آتی ہیں, وہ کبھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر اس طرف ایک غلط راستے بھی چیزیں چل پھر پڑتی ہیں. اونچا بولنا, مجھے تو ایک تو لڑائی سے سخت چڑ ہے, اور میں فیصلہ کو بھی کہتی تھی, میں کہتی تھی میرا نا ہے ہی نہیں ٹالرنس, لڑائی چیزیں, میرے اندر اسٹیمنا ہی نہیں ہے, اچھی میں نہیں لڑ لگتی نہیں یہ سکتی. چیز میں نا. پتا ہے کتنے عرصے سے مجھے جانتی ہو, آپ کے جو آپ شو پہ چیزیں آپ جو تھوڑا کبھی دیکھتے بھی ہیں جذبات, وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن گھر پہ یہ میں کہتی ہوں بچوں کے ساتھ ویسے اتنا غصہ ہو لیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں آپ اور ہم تم کبھی کوئی اونچا بولنا, لڑائی کرنا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, بچوں کو بھی ضرور بات ہوگی کہ کون زیادہ سپورٹ کس کو بچوں کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کیا مطلب فیصل بھائی تھوڑا سا ہمارا چیلنجنگ جو اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہاں ہاں جی, بریک کے بعد بریک کے بعد. یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں, اور آج اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں میاں بیوی کے ریلیشن کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایسا ریلیشن ہے جو معاشرے میں بناتا ہے, معاشرے کو بناتا ہے. اور جب آپ دیکھیں اپنے اولاد کے ساتھ ان کا رویے, وہ بھی آپ کے دیکھیں معاشرے میں ہی شامل ہوتا ہے. ابھی بڑی اچھی بات ہوئی تھی نادیہ اور فیصل بھائی نے کی تھی کہ اسپیشلی جب آپ لینگویج جو یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو میں قاضی صاحب سے کہوں گی کہ ضرور اس پہ آپ بتائیں کہ جو میاں بیوی آپس میں لینگویج یوز کرتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ بڑا مطلب بچہ بڑا ہو چکا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپس میں بات کریں, کس طرح سے آپس میں گفتگو کریں, وہ پھر آگے جا کے وہی گفتگو وہ کس طرح سے آگے لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ کریں گے. اصل میں فیصل بھائی نے بھی اور نادیہ بہن نے بھی جو بنیادی بات کہی ہے نا, وہ رویہ, جس رویے کے ذریعے آپ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو اور معاشرے کو پیغام دیتے ہیں. اور ان تینوں سٹیجز کے اندر مجھے ایک وہ کیس یاد آ رہا ہے سین فرانسسکو کے اندر, چونکہ میں امریکہ میں رہا تو وہاں پر ایک فیملی, اس کی کچھ کاؤنسلنگ کا, اس میں ہوا کیا کہ مرد جب گھر میں گھستا اپنی بیوی سے کسی نہ کسی بات پر الجھتا. اس کا مسئلہ بے روزگاری کا تھا, کوئی ذہنی دباؤ کا تھا. اس الجھاؤ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے, رونا شروع کر دیتے. ایک دن گزرا, 2 دن, 4 دن, 5 دن, پتہ ہی چلا کہ جناب پولیس آ گئی, اور اس کے بعد بچوں کو سرکاری طور پر اپنی کسٹڈی میں لے لیا. ان کے باقاعدہ سینٹرز ہیں, پھر وہ آپ واپس نہیں ملتے آپ کو بچے, وہ گئے. اور جب ان بچوں کو لے جاتے ہیں تو لے جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کی تربیت, تو جو مسلمان بچے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے پاس ہی پلیں, انہیں کسی کی بھی کسٹڈی میں دے کر, اور ان کا پھر کیس چلتا ہے کہ انہوں نے جو بدتمیزی کی, اس میں گالی دی. قرآن کریم نے کہا نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کو برے ناموں سے, برے یعنی گالیاں نہ دو ایک دوسرے کو, آسان اردو میں ہی, ایک دوسرے کے ساتھ تلخی کے اندر وہ جملے استعمال نہ کرو جو معیوب ہو. اور مرد کی تو ایک عجیب خصوصیت ہے کہ جب تک وہ بلند آواز میں پورے محلے کو, پورے علاقے کو نہ سنا دے, اس وقت تک وہ مرد ہی نہیں کہلاتا. اب جب یہ ہوا اور یہ کیس رپورٹ ہوا, آپ یقین جانیں ان بچوں کے لیے مسلم کمیونٹی نے اتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان بچوں کی تربیت, چلو کچھ نہ صحیح اس طریقے سے ہو جائے, نہیں ملی. ہم جس ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر, وہ سب سے بہترین ماحول یہ, جیسے بات ہو رہی ہے نا میاں بیوی میں, ایسا نہیں ہے کہ کبھی اختلاف رائے نہیں ہوتا, اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن اختلاف رائے میں عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی کہ تم ایسی ہو, تم یہ ہو, تم نے یہ کیا, تمہارے ساتھ یہ ہے, اور یہ ہے فلاں ہے فلاں, اور عورت بھی پلٹ کر اس کو جواب دے. تو کیا وہ اسی جگہ سے, جو حدیث میں ہے, اسی جگہ سے اس اختلاف کے اندر شیطان گھستا ہے بیچ میں, اور وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے, ذہن بھی خراب کرتا ہے, بدگمانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اور سب سے زیادہ خوش اگر وہ ہوتا ہے تو طلاق پر ہوتا ہے. کسی شے سے شیطان خوش نہیں ہوتا. طلاق ہو گئی, کہا کہ بس اب میں خوش ہوں بہت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورتوں کے حق کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو. اور عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ نام لے کر پکار کے کہتے تھے کہ تمہارے متعلق یہ بات ایسی آئی ہے, تم نے یہ ظلم کیا ہے, تم سے پوچھا جائے گا. تو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں ہے, جیسے چاہو ویسے کرو, جیسے چاہو ویسے نہ کر لو. آئلی زندگی میں جو سب سے بری چیز ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. اور اس کے اندر جب آپ زبان کا خراب استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس خاتون کی بے عزتی نہیں کر رہے,
آپ اپنی پوری نسل نسب گھر کی بے عزتی کر رہے ہیں, اپنے آپ کی بھی کر رہے ہیں. بس میں یہ آگے بات وہاں کی. خوبصورت رشتہ بنانے کے لیے, اچھا رشتہ بنانے کے لیے کبھی کبھار ایک ذہن جو ہے نا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے کسی کو ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ اپنا ماحول خود کیسے خراب کر سکتے ہیں. جیسے نادیہ نے کہا نا کہ مجھے تو لڑائیاں پسند ہی نہیں ہیں, مطلب پسند ہی نہیں. اور ہم نے ہمیشہ فیصل بھائی کو بھی ایسے دیکھا ہے کہ وہی کام بالکل ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیکھنا سمجھنا. تو یہ جو لوگ مطلب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ اپنے ہی گھر کے ماحول کو بڑوں انا کی خاطر خراب کر رہے ہوتے ہیں. بڑوں کو پھر منع کرنا چاہیے نا, سختی کرنی چاہیے, اپنے بیٹے کو روکیں کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا باپ بھی اس کی ماں کو گالیاں دیتا رہا ہے یا برا بولتا رہا ہے تو پھر کیا والد صاحب نے منع کرنا ہے؟ وہ تو ایک نارمل ہوتی ہے اس گھر میں بات. لوگوں کو نارمل کیسے لگتی ہیں یہ باتیں؟ کیونکہ روز روز جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل ایک عادت بن جاتی ہے. ہمیں عادت نہیں ہے اس لیے ہمیں بہت بڑی بات لگتی ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں, اسی لیے کہ عادت نہیں. جی کیا دیکھیں اس میں ایک یہ بات چلتی ہے احساس سے, ٹھیک ہے. ہم بجائے کہ ہمیں کوئی کہے, جس کی توقع میں کچھ زیادہ نہیں ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ اندر سے نا ایک آپ کے اندر سے ایک جو آواز آتی ہے جو آپ کو بتانا چاہیے. جو شوہر ہوتا ہے نا وہ ماں کی شفقت ڈھونڈتا ہے بیوی میں, اور اسی طرح ایک جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی سیکیورٹی اور اس کی شفقت ڈھونڈتی ہے اپنے مرد کے اندر. بالکل وہ آئیڈیلائز کرتی ہے اپنے والد کو اور وہ آئیڈیلائز کرتا ہے ماں کو. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور یہ بھی کسی کا بیٹا ہے, تو آپ خود سے نا اندر سے چیزوں کو میل ڈاؤن کرتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس نادیہ کی جو زندگی کے اندر جو اسٹرگلز ہیں, اور میں جب اس کا احساس کرتا ہوں تو میں خود کام ڈاؤن ہو جاتا ہوں کہ یار اس نے تو بڑی محنت کی ہے چیزیں کر کے. اسی طرح یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس میں نا میں آپ کی ذات سے ایک چیز بتاؤں. نازیہ اس میں ایسے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا, اور اس میں میں نادیہ کو نا گائے بگائے وارننگ دیتا ہوں کہ تم ماں تو ہو, ایک بیوی بھی ہو. جنرلی جو چیزیں موضوع بحث رہتی ہیں نا کسی ایک گھر کے اندر, وہ بچے, گھر, چیزیں, روزمرہ کے معاملات, میاں بیوی اس چیز کی طرح ایک قریب آتے ہیں اور پھر دور چلے جاتے ہیں, قریب آتے ہیں دور چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایفرٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزاریے. پلیز جائیں, اچھا کھانا کھا کے آئیں, ٹریول کریں, ڈرائیو پہ جائیں. میں تو لے کے چلا جاتا ہوں, میں کوٹھوں چلاؤ بچے, میں نے کہا نہیں جائیں گے گھر سے باہر فون پہ رابطے میں رہیں. ہاں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن وہ چیز ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے, دل کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی بچوں کے معاملے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چیزیں, بچے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ رشتہ جو ہے مضبوط رکھنے کے لیے آپس میں رشتے کے اندر اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. تو خود سے ٹائم ساتھ گزاریں. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, ہم لوگ کنفیوز ہیں آج کل کے معاشرے کے اندر کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو نشہ ہوتا ہے نا وہ کنٹرولنگ کا نشہ ہوتا ہے. دیکھو میں نے اپنے قابو میں رکھا ہوا اپنے ہسبینڈ کو, دیکھو میں نے اپنی بیوی کو میرے اشاروں پہ ناچتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا چاہیے. تو دیر از اے اسمال ڈفرنس بٹوین, ایک ہوتا ہے نا ٹو گائیڈ اے پرسن اینڈ ٹو کنٹرول اے پرسن. میرا کوئی حق نہیں ہے, یہ نادیہ اپنی زندگی لے کے آئی ہے, اپنے شوق لے کے آئی ہے, مجھے اس کو روکنا, کنٹرول کرنا, قابو کرنا نہیں ہے. مجھے اس کو ایک راستہ دکھانا ہے اور چوائسیز دینی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ہیں. اگر آپ کسی پہ کنٹرول کریں گے, وہ چیز نہیں ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ جو چیز پہلا قدم آتا ہے برائی کی طرف ہوتا ہے شک. بس یہ شک ایک دفعہ پڑ گیا گلے میں اور کسی طرح یہ توق آپ نے پہن لی, پھر چیزیں جو ہے نا وہ ڈائیورجنس کی طرف چلی جاتی ہیں, بہت دوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اس پہ ہم ابھی بات کریں گے, جائیں گے ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد مزید ہم جو ہے, کیونکہ ایک رشتہ جو ہے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا, اس کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے. آپ کو کنورسیشن کرنی پڑتی ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی چیز ایسے آ کے آپ کو جو ہے نا کچھ الہام نہیں ہوں گے, خود ریلیشنز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات بریک سے پہلے نادیہ نے بھی کی اور فیصل راؤ صاحب نے بھی کی, لیکن اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے, جو قاضی صاحب ابھی کریں گے بات, کہ جو اسپیشلی جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں شک کی, اور اس میں ہم نے پہلے بھی بات کری, ہاں اس کے اوپر ضرور آپ بتائیے گا. اصل میں شک ایک نفسیاتی بیماری ہے, اور جو سائیکالوجسٹ ہیں, خاص طور پر جو اپلائیڈ سائیکالوجی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. یا تو بچپن میں پرورش اس ماحول میں ہوئی کہ ماں اور باپ ایک دوسرے پر شک کرتے تھے, تو وہ بچہ شک لے کر پیدا ہوا, اور جب اس نے شادی کی
تو اس کی وہ شک کی بیماری ٹرانسفارم ہونے کے بعد شیزوفرینیا تک لے گئی اس کو, یا اس کے اندر اس طریقے سے وہ مینٹل ڈس آرڈر ہوا کہ وہ ہر شے کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ جس میں اسے یقین نہیں ہوتا, اعتماد کی کمی ہوتی ہے. بیوی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ, اب شک شروع ہو گیا اور ایک عجیب عجیب کے تصورات, یا بچپن کے اس کے تجربات یا نوجوانی کے اس کے تجربات یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ایسی باتیں دیکھی جو معیوب تھیں. تو اس نے کیا کیا فیصل بھائی, اس نے کیا کیا کہ اس کو اپلائی اپنی بیوی بھی کرنا شروع کر دیا. نتیجے کی صورت میں وہ بیچاری پاکیزہ ترین عورت, وہ اپنی صفائیاں دے دے کے مر گئی. آخر کے اندر وہ کہتی ہے کہ بھائی میں ایسی نہیں ہوں, لہٰذا چلو کچھ بھی نہیں ہے, تیل ڈالو آگ لگا دو اپنے آپ کو. اور ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں سوشل سائنسز کے اندر, خاص طور پہ جو سائیکالوجی وغیرہ کے جو جرنلز ہیں انٹرنیشنل, اس میں آتے ہیں کیسز. قرآن کریم کا جو آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہمیں تو ہماری شخصیت کو تو قرآن نے بتلایا ہی ہے کہ تم اپنے اندر سے شک کا جو بیج ہے اس کو نکال کے پھینک دو, تاکہ تم میں یہ بیماری پیدا ہی نہ ہو کہ اللہ کہاں ہے, قرآن کیسے, ہم نے تو یہ چیز یہ کیوں کی, یہاں سے کیوں منع کیا گیا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے برین سگنل ایکسٹرا اس کو فیڈ کر رہے ہوں. اور جو برین سگنل آپ کا اس طرح سے ہو کہ رات میں آپ سو رہے ہیں اور وہ رک نہیں رہے, کام ڈاؤن نہیں ہو رہے, اس سے آپ کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے کہ آپ کبھی نہ دوسرے پہ اعتماد کرتے نہ اپنے اوپر. اور اس بیماری کا سب سے بڑا نقصان, ہونٹ خشک رہیں گے, زبان خشک رہے گی, آنکھوں کے اندر درد شروع ہوگا اور جسم بھاری ہونا شروع ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جنات آ گئے, اس سے پھر بابے جو ہے نا پیسے کماتے ہیں. کچھ جنات ونات کچھ نہیں ہوتے, ایکچوئل وہ نفسیاتی طور پر ذہنی دباؤ اور ذہنی تھکن کا مریض بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیوی کے ساتھ وہ رویہ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے, جو امریکہ کینیڈا وغیرہ میں تو بہت کامن ہے یہ بیماری. 70% لوگ اس ڈپریشن کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جب وہ ٹیبلٹس دی جاتی ہیں نا, تو اس ٹیبلٹ کے اندر ایک پرسنٹیج ہے, اس پرسنٹیج سے ان کے بلڈ کے اندر چینج آتا ہے, اور اس بلڈ کی وجہ سے وہ شخص جو شکی وہمی یا جو بھی کہہ لو, وہ اتنے کمپلیکیٹڈ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ صاحب اولاد ہو سکے. اس درجہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے. ایک دم یوں پھولنا شروع ہوگا اپنے آپ سے, ہاں ہاں یہ تو ایسے ہے, یہ اور بالکل نارمل آپ سے بات کرے گا, نہیں لگے گا یہ ہے, اکیلے کا بیٹھے گا, یہ کیوں اس نے میری طرف ایسے دیکھا تھا, یہ کیوں اس طرح بات کر رہا تھا, بیوی تم اس آدمی سے جو بات کر رہی تھی تم کیا بات کر رہی تھی. یہ ہے بیماری. جب یہ آ جائے تو تباہی شروع ہو جاتی ہے. بار بار ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا معاشرے میں تبدیلی کے لیے, تو یہی والی بات ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں صحیح رہے گا سب کچھ, تو وہی جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ جا کر وہ باہر بھی جائے گا, وہ معاشرہ بھی بنائے گا. اچھا نادیہ, آپ کے جب شادی ساری بات ہے, سیکنڈ میرج, اور اس میں بچے بھی آلریڈی آپ کے بھی ان کے بھی, یہ جو پھر اس کو آگے لے کر چلنا کیسے, فیصل بھائی نے کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کیا, آپ نے کیسے کیا, دس از ویری امپورٹنٹ, اس حوالے سے ضرور بتائیں. میں نے پہلے کچھ اپنے ٹائم میں دیکھے تھے ایسے کپلز جن کی سیکنڈ میرج ہوئی تو ان کی جو ڈیورسز ہوئی نا بچوں کی وجہ سے ہوئی. اپنے ان کے اتنے پرابلمس نہیں تھے خود سے جتنے بچوں کو لے کے پھر بڑے سیریس مسائل پیدا ہو جاتے تھے. بچوں کی شکایتیں لگانا, بچوں کا میرے بیٹے کو یہ کیوں کہا, میری بیٹی کو یہ کیوں کہا. ہم لوگ کا ماشاءاللہ 4 کا ٹولہ ہے, وہ تھوڑا سا تو پہلے کم ہو گیا. جیسے جب شادی ہو رہی تھی تو ان کا بیٹا باہر چلا گیا, میری بیٹی باہر چلی گئی, میرے خیال ہفتہ مہینہ بھی نہیں رہے بچے وہ ہمارے ساتھ. اور ماشاءاللہ بچی بہت کامیاب بچی ہے. جی جی, اب آج تک وہ باہر ہی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ یہ کہ بہت کامیاب بچی, ورنہ وہ ان کے جو مسئلے مسائل چیزیں, خیر ہم تو ان کو بھی آنکھوں پہ بٹھاتے, لیکن یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا فوکس ہمارے اوپر, تو ہمیں اپنے لیے زیادہ ٹائم مل گیا, ورنہ 4 بچوں کو دیکھ رہے ہوتے تو تھوڑا اور تھک جاتے. تو 2 تک یہ بچے ماشاءاللہ اپنے سفر پہ چلے گئے. رہ گئے 2 لڑکے, ایک ٹین ایجر, ایک وہ چھوٹا.
तो वो जो छोटा वाला है वो तो हमारा खिलौना है, इसलिए तो आई थिंक हमें ना एक सब्जेक्ट मिल जाता है। और फैसल की कमाल बात ये है कि उसको जितना वो प्यार करते हैं, जितना कंसर्न्ड है उसके लिए, और जितना डिसिप्लिन पे, मैं डिसिप्लिन में वीक हूँ तो फैसल डिसिप्लिन में बहुत अच्छे हैं। टीनेजर वाले की एज ये थी कि उसको ज्यादा डिसिप्लिन करना, इन्वॉल्व होना, वो हमने ट्राई किया 3-4, हमने ट्राई की चीजें, नहीं भाई ये नहीं चल रहा, नहीं ये काम नहीं कर रहा, नहीं आप तो किस हद तक फैसल को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स करके डिसाइड कर लिया कि नहीं, थोड़ा हमने कम ही रहना है, क्योंकि वो टीनेजर है, वो बड़ा है, वो एकदम एक्सेप्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है, इंटरफेरेंस नहीं करेगा वो उस एज में। तो फैसल बन गया दोस्त, सीधा सीधा, मैं बन गई सख्त माँ, डिसिप्लिन, चीजें डांटना जो वो मैं करती हूँ, फैसल सुनते हैं, सपोर्ट करेंगे, अच्छा ठीक है जहाँ मसला है तो हेल्प कर दिया। ये वो कीनू के मामले में फुल ऑन माशाल्लाह इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज में। तो आई थिंक कि ये जो हमने बैलेंस किया ना, कि समझ के कि भी मेरे बच्चे आपने किस हद तक इन्वॉल्व हो, और फैसल का समझ जाना, उससे बड़ा फायदा हुआ कि इससे बच्चे भी कंफर्टेबल रहे, घर में सुकून हो और कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि सबसे मेरे लिए मुश्किल बात ही यही थी हमारे रिश्ते में कि यार बच्चों की वजह से हमें क्लैश नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपकी जितनी भी बात है ना, जितने भी आपके मैंने बातें सुनी, उसमें सब में एक चीज बहुत प्रोमिनेंट थी कि वी डिस्कस, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ज़रा सा जानेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक दूसरे से आपने डिस्कस करनी है बातें, आपके मसाइल है डिस्कस करनी है। अच्छा, और सुनने वाला जो है, हस्बैंड एंड वाइफ आपस में अगर बात कर रहे हैं तो एग्रेसिव ना हो, आप एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें, सुने और उसका हल निकालें। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और इफ्तार लाउंज में आज हमारे साथ दो बहुत अहम पर्सनैलिटीज़ हैं। नादिया खान हमारे साथ हैं और फैसल राव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और एक सवाल और है जो मैं भूल ना जाऊं, और वो कन्वर्सेशन के हवाले से कि मियाँ बीवी को आपस में कन्वर्सेशन ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, ज़रूर एक दूसरे को मसाइल एक दूसरे से शेयर करने चाहिए। तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों के बारे से। जी फैसल जी। देखें, इसको कम्युनिकेशन, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट रहना चाहिए, और चाहे वो प्लेजेंट इवेंट्स हों या कोई ऐसी मोमेंट्स हों जिसके ऊपर तवज्जो दरकार है, वो तो बोलना चाहिए। बच्चे मेरे लिहाज से वो किसी के नहीं होते, तेरे मेरे बच्चे नहीं, बच्चे होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की आपने जी। और उसमें वो अपने लिए एक चीज़ लेके आते हैं अपने साथ, वो है प्यार और शफकत। इसमें डॉक्टर साहब, हमने उनको, हमारा फ़र्ज़ है, जो हम पे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और जो जिसका हमें हुक्म है, हमारे दीन की तरफ से हमें एक वाज़े रहनुमाई है हमारे लिए कि बच्चों को आपने प्यार देना है और उन पे एक ऐसी नज़र रखनी है। वो फिर एक मुहावरतन भी बात है ना कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से, वो चीज़ भी है। मेरे वाले केस के अंदर हमने बड़ा क्लियर हमारी बाउंड्रीज है, और ये नहीं कि हमने कहा, ये अंदर से आई। अब जिस तरह मेरे जो बेटे हैं उनको नादिया जस्ट लाइक फ्रेंड्स विद हिम, बहुत आराम से, और लेकिन मैं एक सख्त बाप की तरह मैं चलता हूँ ना। इसी तरह से बच्चों को हमें शफकत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, लेकिन अपनी मौजूदगी का रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट, जिसमें हम अपने सोच के अंदाज को बदलें। ये मत समझें कि ये आपके बच्चे हैं तो मेरे नहीं हैं, बच्चे हैं, चाहे वो किसी के भी हों। यहाँ पर इस हवाले से तो इस चीज़ में बहुत क्लैरिटी है। घर में सुकून भी रहता है, प्यार मोहब्बत भी रहती है, बट जिस तरह नादिया ने कहा कि हमें चीज़ों को बहुत सोशल राइटनेस की तरफ नहीं जाना कि मुझे इसको ठीक करना है, नहीं। एक हद तक आप जा सकते हैं, वही बात मैं वही करूँगा, गाइड कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल। फिर वो इनका एस्पेक्ट है कि वो कहाँ पर आती है। तो ये मिलजुल के ना इसी चीज़ को हम साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल मेरा तो ये। अच्छा, थोड़ी सी हम बात काजी साहब से भी करते हैं, फिर हमें कन्वर्सेशन पे ज़रूर बात करनी है कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, या वाइफ कुछ अपना कोई बात करना चाह रही होती है, उसको फ़ौरन से झिड़क दिया जाता है, या हस्बैंड कोई वाइफ से बात करना चाहता है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो ये पता है मेन जो इसमें बात है ना, जो मैंने देखा, मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि अगर आपको मर्द को अगर औरत से प्यार होगा ना, उसको उसकी हर बात अच्छी लगेगी, हर बात पे प्यार आएगा, हर बात सही है। जब आप में मोहब्बत नहीं रहती या आपका इंटरेस्ट कहीं और हो, फिर आपको उसकी हर अच्छाई भी बुरी लगेगी। फिर आप कहते हैं कि यार मेरा मियाँ बदल गया, पहले तो हर चीज पे खुश होते थे, अब उनको ये भी शिकायत है, वो भी शिकायत है, फिर वो आप में कीड़े निकालेंगे, फिर नुक्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत नहीं रही। तो अफसोस बस यही है कि वही शख्स है, जब उसको मोहब्बत है तो उसको
सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, नजर ही नहीं आता, कुछ बुरा भी नजर नहीं आता, और फिर जब बदल जाते हैं दिल टूट जाता है औरत का। बात भी नहीं बहुत कर दुख रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ, तुम बुरी हो, तुम्हारे अंदर ये हाँ। बुराई है, ये बुराई। पहले कहते हैं कि भाई तुम तो बस तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, और उसके बाद ये कि तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। तो दिस ये कितना बड़ा ट्रॉमा है एक औरत के लिए। फिर आप कहते हैं इसको थायराइड क्यों हाँ। हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, ये इसी वजह से होता है कि जब आपके शौहर की बेरुखी, जब उसका रवैया तब्दील हो जाए, जब उसका दिल बदल जाए, उसकी नजरें बदल जाए, खत्म। यहाँ पर मैं शौहर की साइड लेना चाहूँगा यहाँ जी कि शौहर जो बाहर से इतने तमाम चीज़ें लेके आता है, जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जनरली बात करी थी, जितने नहीं, मैं वही शौहर का पर्सपेक्टिव भी हमें बताना चाहिए ना। वो बाहर मेहनत करके आता है, वो दिन रात खड़ा है, हमारे जितने क्रू के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, तवज्जो दे रहे हैं, बाइक पे घर जाते हैं, और वो बेसिकली वो अपने ख्वाब बेच बैठे हुए हैं, उनके लिए ज़िंदगी। अब वो घर जाके स्टेप इन करते हैं और आगे से उनको सुनने को चीज़ मसाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो बंदे ने अभी कदम अंदर घर में रखा है। हमें इस चीज़ का भी हुक्म है डॉक्टर साहब, जैसे कि मुस्कुरा के मिलो, उसको वेलकम करो, बिठाओ, खाना दो। और यही चीज़ ऑनेस्टली मैंने अपनी इस शादी के अंदर मैंने फेस की है, मैंने देखी है। और कि मैं जब वेलकम किया जाता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें जो मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, फिर वो एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है कि खाना लेके आओ, उनको वो ये पूछो, इनको मुझे पूछता है, आई फील वैल्यूड। तो वो उस एस्पेक्ट को भी हमें एक्सरसाइज करना है। तो ये दोनों तरफ से ऐसे लोग घर आते हैं ना, मैं कहती हूँ जी आगे That's cute ना, ये welcoming है ना। नहीं मैं भी जी बाद में है, जी बाद में आगे जी ये मैंने कहा मैं ये क्या हूँ। मेरा ख्याल है आप दोनों मिलके कहते हो कि सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। नहीं ये कहते नहीं अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी निकला नहीं मुझे ऑफिस से, देख के कहते हैं, कहती, आगे जी, मैंने कहा नहीं आ रहा हूँ। But this is the beauty, this is the relationship, this is the friendship. Seriously, मैं इस चीज को मानती हूँ कि दोस्ती जो है ना, अच्छा दोस्ती में इंसान ना ईगो नहीं आता कहीं पर भी। दोस्ती में इंसान का ना वो रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रांग होता है, एक वैल्यूएबल हो जाता है। मैं थोड़ा सा आज नादिया को मैं कम बोलने दूंगा, आज मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से। सर मैं तो बैठे ही सुनने के लिए मैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। नहीं मैं दिल की बातें, ये मौके कभी भी मिलते हैं और आपकी शफकत है डॉक्टर साहब, जब आप इतने प्यार से एक इत्तेमाद देते हैं Please. तो बंदा कहता है कुछ जिसारत करे बोलने की। नादिया बहन भी खूबसूरत और खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और ये अमली जिंदगी है, सिर्फ ये बातें नहीं है, जिंदगी की किताब है जो हम बहन भाइयों को तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है ये जिंदगी की। मुझे नहीं पता ये और सही कामयाब है, जिंदगी ऐसी है। मैं नहीं कह रहा कि ये सही मुस्तनद बात है, लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट की ये मेरा तजुर्बा है। अगर इससे किसी को फायदा मिल सकता है देखिए तो इसमें क्यों कोई नहीं? नेगेटिव नहीं है ना। जिस चीज में अगर नेगेटिव बात हो रही है तो हम कहें हाँ नहीं, जी। जिस चीज में आप पॉजिटिविटी देकर दे रहे हैं दूसरों को, या जिसमें आप अच्छी बात दूसरों को बता रहे हैं, उसमें तो आप कहेंगे हाँ आपने कुछ अच्छा ही लोगों तक पहुंचाया। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो होता है ना लव मैरिज, ये सब एक डिसेप्शन है, ठीक है। ये आप ये खाम ख्याली समझिए कि ये लव मैरिज है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आपको शादी करने के बाद मोहब्बत हो रही है उसमें पुख्तगी है डॉक्टर साहब, मेरा तजुर्बा। बात सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो मोहब्बत आपको शख्स की जाहिरी सूरत से नहीं होती, उसके रवैये से होती है। बिल्कुल सही। जब वो आपका ख्याल रखना शुरू करता है तो मोहब्बत उस वक्त हो जाती है, बिल्कुल। और फिर वो मोहब्बत जो है ना रवैये के साथ चलती है। बिल्कुल। तो यू आर नॉट मैरिंग अ पर्सन, यू आर एक्चुअली मैरिंग अ बिहेवियर और अ पर्सनैलिटी। इस चीज़ों को हम इनके साथ चलते हैं। तो हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपने आजकल की वो जो कहते हैं ना जेनजी और ये है, और जो लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा, जितने भी ये जनरेशन्स के जो भी हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनके लिए आसान मशवरा ये है कि बीवी को जब आप बीवी और शौहर को जब आप शौहर के रूप में देखते हैं, वो तो किताबी तौर पे अमलन और दीनी एतबार से आप बन चुके होते हैं, लेकिन इस चीज़ को निभाने के लिए उनसे दोस्ती कीजिए, उनकी प्रेफरेंस को समझिए, उनके शौक के अंदर जब आप अपना हिस्सा डालेंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपके दिलों में वैसी मोहब्बतें डाल देता है। ये मेरे जैसे सोचता है तो आए, उनकी सोच को अगर वो पसंद है, कहीं पे वो खाना पसंद है तो खाना लेके जाएं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें। जब होता है ना वो शक में क्या होता है, शक में होता यह है कि इंसान अपने ही बनाए हुए सवालात के खुद से जवाब देना शुरू करता है। ये हो रहा होगा, ये ऐसी चीज़ है, ये है, ये चीज़ें। इससे क्या होता है, आपस में बिगाड़, बरकत ख़त्म, घर के अंदर माहौल टेंस, मुआशरा ख़राब,
اور جو ہمیں رہنمائی ملنی چاہتی ہے, جو دینی اعتبار سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے, جو اسٹیٹ گائیڈ لائنس موجود ہیں ہمارے سامنے پڑھی, ہم ریفر نہیں کرتے. آپ ان تک جائیں, ان کو سنیں. یقین مانیے دن میں سب سے بڑی چیز سکون. آپ کو سکون ملے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ذہنی بیماری ہے, نفسیاتی بیماری ہے, آپ اسے جان چھڑوائیں گے. آج آپ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک گولی کھا رہے ہیں, 10 بیماریاں اور لگا رہے ہیں اپنے ساتھ آپ کرنے کی. سو لیٹس بی ہیپی. اپنی زندگی کا یہ اور ایکسپیکٹیشن ہر وقت کہ مجھے ہر وقت مطلب جتاؤں میں یہ کرتی ہوں, یہ وہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں یہ بھی کرتی ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, ہر کوئی کرتا ہے. بالکل. ہاں, لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپریشیٹ کرے, لیکن آپ ایکسپیکٹ نہ کریں ہر وقت یار مجھے تو ہر وقت جو ہے وہ جتانے والی بات کہ وہ جتاتے ہیں نا آپ, تو پھر وہ بات نہیں رہتی. آپ کہہ دیں کہ اچھا, دوسرا یہ کہ ہم لوگ پتہ نہیں بولنے سے ہماری جان جاتی ہے, لوگ نہیں ہم بولتے, کوئی چیز بری لگتی ہے کہہ دیں. اچھا, کوئی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہہ دیں, اچھا یہ کیا آپ, اور وہ تحمل سے جواب دیں. سیدھی بات ہے, جب آپ کی کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے نا, سمجھے رشتہ کمزور ہونے لگ گیا. کہ آپ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو 5 دن بات نہیں کرتے, 3 دن بات نہیں کرتے, 2 دن بات نہیں, کچھ دن آپ کچھ گھنٹے ضرور خاموش ہو جائیں, لیکن اس کے بعد ود ان آئی تھنک 24 آورس پھر آپ بات کریں اور اس کو ایڈریس کریں کہ بھائی یہ مجھے آپ کی یہ بات نہیں پسند, مجھے یہ نہیں پسند, بات کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکلے اور مسئلہ ختم ہو. نہیں, وہ بات میں جب بات ختم ہوتی ہے, نادیہ کا قصہ بتاؤں تو یہ میں نہیں بول رہا ہوتا نا, میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر تھی, واپس آتی ہے, میں باہر جا رہی ہوں, واپس مجھے مناؤ, کیوٹ, مجھے مناؤ اور میں جا رہا ہوں. یہ بھی چیز ہے. اچھا, یہ ہمیشہ فیصل مناتے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 4-5 دن گزر گئے تو اب میں ویٹ کر رہی ہوں, تو کبھی ہوا نہیں, 24 گھنٹے ہو گئے, پتہ نہیں اور کسی سوچ میں تھے, کیا تھے پتہ نہیں, نے اسٹریٹجی بدلی نہیں, کوئی اس دفعہ نہیں بناؤں گا, اسٹریٹجی کا لفظ ہے کہا, پتہ نہیں بڑی فلاپ اسٹریٹجی تھی, لیکن کہا میں نہیں اس دفعہ بناتا نا. 2 3 4 آئے ہائے, میں تو اس کے بعد میں نے کہا میں ویٹ کر رہی ہوں تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ بیٹھے, مجھے آپ سے لڑنا ہے, مجھے آپ سے آج تو میں لڑوں گی, آپ مجھے بتائیں یہ کہ ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں, اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اوائڈ کر رہے ہو, بات کرو, یہ کہ میں تو لڑوں گی, یہ مجھے خاموشی اچھی نہیں لگ رہی. پھر میں نے کہا کہ فیصل آئندہ کبھی بھی آپ نے نا 24 گھنٹے سے زیادہ دیر میں نہیں منایا نا, پھر میں لڑائی کروں. اس سے بہتر ہے, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 24 گھنٹے سے پہلے خود ہی سوری کر کے نا ختم کریں. اچھا, یہ توقعات نا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے, مطلب میں آپ کو وقت اجازت نہیں دے رہی ہے, کیا کریں, بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ آپ نے رہنا, کہیں نہ جائیں, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور افطار لاؤنج میں آج بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں, وہ باتیں جو شاید لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کہیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پر سنیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں سے آپ کو ہم ایکوریٹ اور اچھی بات بتائیں گے. اسپیشلی آج جو ٹاپک ہے میاں بیوی کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. نادیہ خان ہمارے ساتھ ہیں, فیصل راؤ ہمارے ساتھ ہیں, اور بریک سے پہلے بڑی اچھی بات ہے نادیہ, لیکن اچھی باتیں ہوں گی, ہاں لیکن موقع دے. میں یہ سوچ رہی تھی, دیکھو ہم لوگ جو میاں بیوی ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے بہت جلدی نا ہم لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں. ایک ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک ایج ہے, یہ نہیں کہنا, یہ نہیں پہننا, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, بچے بڑے ہو گئے. آئی تھنک ہم لوگ بہت جلدی ایج کر جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی بچے تھے, یا ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے لیے وی شوڈ بی ینگ اینڈ فل آف لائف. اچھا, ڈرامے میں دوسرے کرتے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ان کے ڈائلاگ ہے, دیکھو کتنی پیاری بات کر رہا ہے, اچھا یہ دیکھو لڑکی نے, تو ہم تو نہیں ویسے باتیں کر رہے ہوتے, ڈرامے میں سب اچھے لگ رہے ہیں. تو وہ ہیرو ہیروئن ہم اپنی لائف میں بھی تو بن سکتے ہیں نا, وائی ناٹ, ایج از ہیئر. تو آپ ایک دوسرے کے لیے کیوں جو ہے ایکسپریسو نہ ہو, اور آپ کے اظہار جو ہو اس میں کیا کہتے ہیں نا, ینگنیس ہو آپ کی, جو بھی, کیا مطلب کیوں ہم شرماتے ہیں, کیوں فیلنگز آپ اپنی آپ ایک سے شیئر کر سکتے ہیں. فیلنگز میں بہت سارے آپ کا گزرا بتایا, اظہار نہیں کر سکتے, اظہار ہے, یہ نہیں کریں گے وہ, یا بیوی نہیں کرے گی, یا ہسبینڈ نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی یہ مناسب نہیں ہے. میاں بیوی سے نہیں بات کرے گا تو کیا کون کرے گا, کہ آپ یہی تو مناسب ہے. ہمیں لگتا ہے مناسب نہیں ہے کر رہے, مطلب ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ اب ایج ہوگی, اتنے سال ہو گئے. آئی تھنک مجھے تو بہت کیوٹ لگتا ہے. بعض ہسبینڈ بھی ایسے ہوتے ہیں, بعض خواتین بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں. اب وہ اس کے لیے نا, جس طرح میں اپنی مثال دیتی ہوں, میری ایک دوست ہر وقت شکایت, میرے ہسبینڈ نے مجھے آئی لو یو نہیں کہا, میرے ہسبینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو ہی لوز می. میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ
he doesn't love you. तो आप कह दें उनसे. हाँ, मैंने कहा तुम कहती मैं थी, कह मैं देती तो रोज कहती हूँ, लेकिन वो मुझे जवाब में नहीं कहते. क्यों? मैंने कहा तुमसे लेकिन कहो कि मैं अभी फैसल से 4 मिनट पहले कहा था, फैसल जरा कह दे. उन्होंने कह दिया, इतने नॉर्मल कह के ना चले गए. हाँ बस सही है, बस मेरे ठीक लिए है. काफी था, मेरा तो आई वाज फाइन. लेकिन एक दूसरे के साथ देखें, आप जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चीजें शेयर कर रहे हैं, कहने में क्या बुराई है? मतलब क्यों नहीं मजाक करते आप एक दूसरे से? इतनी सीरियसनेस क्यों है मियाँ बीवी में? मैं समझ नहीं आता कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप पीएचडी का रोज. चिल, रिलैक्स, एंजॉय. अच्छा, कोई कहता है ना कि ये तो दोस्ती का रिलेशन है, मैं कहती हूँ नहीं, मियाँ बीवी का रिलेशन ही एक दोस्ती का रिलेशन है. हम बार बार ये क्यों कहते हैं नहीं वी आर गुड फ्रेंड्स? नो, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बाद हम लोग अच्छे दोस्त फिर बनते हैं. हाँ, दोस्ती. उस रिलेशन का नाम आप रखें जो मियाँ बीवी का ही है, लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा ना कि वो स्टिफ हो जाते हैं उस रिलेशन को लेके लोग, क्योंकि वो दोस्ती कह रहे होते हैं, हमारे अंदर बड़ी दोस्ती होती नहीं है. क्योंकि जो आप बात दोस्तों से कर सकते हैं ना, वो फिर आप बीवी से आपकी फ्रेंड्स से करें, और बीवी उससे ना हो कि जी मुझे फलां वीडियो भेजी थी, आपने उसकी तारीफ की थी, क्या मतलब आप उसको वो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जाए से शादी कर ले जाएंगे, तो फिर वो मियाँ कभी नहीं बात करेगा. वो किसी की अगर तारीफ नहीं कर सकता, कुछ खुल के नहीं बोल सकता, या वाइफ खुल के नहीं बोल सकती, और मियाँ एतराज करेगा, तो फिर दोस्ती नहीं है, फिर आप लोग एक्टिंग कर रहे हो. बिल्कुल सही जी. आप क्या कहेंगे? है ना? मैं फ्रेंड हूँ. देखिए, जो आपके साथ के जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल जो होता है, ऐसे लोग आपके दिलों में ना कुछ एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं. हमारे माशरे में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़्यादा रुझान इस तरफ देखा गया डॉक्टर साहब कि जहाँ पर ख़वातीन के जहन के अंदर ये बात डाली जाती है कि जिसमें तवक्को उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि बंदा तो ऑफिस में काम कर रहा है, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं. तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो किसी और की तरफ से ना ही आए, इनको वेलकम ना करें तो अच्छा है. आपको अपने हालात का पता है, क्या उसने तुम्हें वो लेके दिया, क्या तुमने इससे ये चीज़ की, क्या ये उसने तुम्हें किया. हो सकता है उनके वो सेट ऑफ कंडीशंस ना हो जहाँ पर वो आपकी तवक्कुआत में पूरा उतर ना सकें. तो इन चीज़ों को ज़्यादा वेलकम भी नहीं करना चाहिए इस एतबार से. फिर कुछ चीज़ें, यही चीज़ें आगे चल के दिलों में वसवसे डालती हैं डॉक्टर साहब. बिल्कुल. और फिर शुक्र को शुबात जन्म लेते हैं, और फिर और एक. अच्छा, हम लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कपल्स बैठे हैं, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, फोन पे लगे हैं, आपस में बातचीत नहीं होती. अक्सर तो खाना खाने आते हैं, फजूल में पैसे ही जाया कर रहे हैं, बातचीत तो हो नहीं रही होती, नाराजगी होती है. तो वो मुझे बड़ा बुरा लगता है. मियाँ बीवी को ना मुस्कुराना चाहिए एक दूसरे को देख के, जो करना चाहिए. हाँ, वरना हमारे यहाँ क्या है, सबसे मुस्कुरा रहे, बात करें, जैसे मियाँ सीरियस बात हो गई, अच्छा ये कर लिया, हाँ वो बिल पे कर दिया, ये वो जाके देख लें, फिर हंसी मजाक, फिर आके सीरियस बात. ये क्या है? अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ये अक्सर मैंने ये भी एक चीज़ देखी कि हस्बैंड भी कहते हैं क्यों तक खिलखिला के क्यों हंस रही हो, हाँ ये क्या बातें कर रही हो, किस किस्म की बातें कर रही हो. एक दूसरे के फेवरेट कन्वर्सेशन जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी नोट डाउन करो, उनको टॉपिक्स को भी लेकर आना चाहिए. मेरे मियाँ को अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो मुझे चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स पे थोड़ी सी बात करूँ उसके साथ. अगर मुझे कोई ड्रामे पसंद है तो हाँ ठीक है, आप थोड़ी सी ड्रामे की बात कर लो, पसंद है या नहीं पसंद है. अच्छा, मुझे जैसे एयरफोर्स का पहले मुझे बड़ा क्रेज था, लेकिन मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती थी कि जी इस जहाज का क्या नाम है, तो इसका ये डिफेंस सिस्टम्स और ये चीजें मुझे नहीं पता थी. जब ये जंग हुई है ना इंडिया पाकिस्तान की, ओहो, मैं तो इतनी इन्वॉल्व हो गई. अब तो हम घंटों वीडियोस भी देख रहे होते हैं फाइटर जेट्स के, और टेक्निकल चीजें सब, पेज पुर्जे, मुझे इंटरेस्ट है कि बताएं. और फैसल मैंने खूब एंजॉय किया होगा इस टॉपिक को, लेकिन उनका फेवरेट टॉपिक है, तो एंजॉय किया. तो मैंने अच्छा क्या हुआ कि मैंने दोबारा से फिर एल्बम्स हमने निकाली, जो पहले मैं ऐसे ही बस हाँ बहुत अच्छी है, फिर मैंने बड़े शौक से देखी, बड़े. तो वो हमारा पैशन. अब लेकिन टाइम लगा ना, कि 4 साल पहले मेरे अंदर नहीं था ये इंटरेस्ट, बट आफ्टर 4 years जो भी हालात हुए, मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया उनके प्रोफेशनल्स में. मैं इस चीज में अपने को डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि इस जीत, पाकिस्तान की इस जीत का फायदा मुझे बहुत हुआ है घर में. और मुझसे पूछती हैं कि ये जो इन्होंने किया है आप भी ये करते थे. मैंने कहा जी मैं ये करता था. अच्छा, आपने भी ये आपके सब कोलीग्स हैं, जहाज आपने इसी तरह उड़ाया था, यही टीम है, यही है. आउट ऑफ कंट्री थे जब ये जंग का हुआ ना, सारा मैं इतना मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ. सो प्राउड कि फाइटर पायलट मेरे हस्बैंड है. फिर ये आए हैं, जिस तरह मैं इनको रो के मिली हूँ, मैं कहा मैं आपकी मतलब बेस्ट पर्सन मेरे लिए हो सकता था, लाइफ पार्टनर इज यू. आई रिस्पेक्ट यू सो मच. मेरे इतने अजीब आदमी के साथ मेरी शादी हुई है जो फाइटर पायलट है.
اور بس اس دن کے بعد نا اور زیادہ میں رسپیکٹ اور محبت بڑھ گئی واہ. پروفیشن کی. بٹ دس ہیپنڈ آفٹر 4 years زیادہ وہ جنگ کے بعد. نہیں ان کے پروفیشن کی وجہ سے جو ان کی تربیت, جو ان کے جو ٹھہراؤ اور جو انڈرسٹینڈنگ, یہ آئی مسٹ سے یہ پروفیشن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے, میں کہتی ہوں ایک ریئل لائف میں بھی آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا ایک رہن سہن الگ ہے نازیہ. وہ بہت سارے لوگ ہمیں وہ نہیں سمجھتے, جو یوز ٹو نہیں ہے, یا تو بہت آرگنائز ڈسپلن فیملی سے ہوں, ورنہ ادروائز ہمارا جس طرح ہے نا, اب یہ صرف صفائی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آرمی بیک گراؤنڈ کے, فورس بیک گراؤنڈ کے, نیوی بیک گراؤنڈ کے بس صفائی پسند ہے. ایسا صرف یہ نہیں ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں نا سملر ہیں. آرڈر چیزوں میں ہونا چاہیے, ضائع نہیں کرنا, طریقے سے خرچہ کریں, بجٹ کا خیال کریں, شو آف نہیں کرنا, بات کرتے ہوئے لحاظ, بہت ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں, اور وہ ہم عادت ہے ہمیں اس کی. کٹلری چیزیں, کتنا ہنسنا ہے, اونچا نہیں زیادہ ہنسنا, مجھے ڈانٹ پڑتی تھی زیادہ ہنسنے پہ اونچا. تو یہ چیزیں میں یوز ٹو. تو وہ یہ کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں وقت کی قدر, وقت کی قدر آپ نے والد صاحب سے سب چیزیں سیکھی ہیں نا. اور وہ کلاک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا بھی وہ الارم لگا ہوا ہے, ٹک ایسے کر کے نہ اٹھ جاؤں گی میں, جو مرضی. اینڈ سو پنکچوئل ماشاءاللہ, اور دونوں پنکچوئل. یہ نہیں کہ ایک لیٹ بیک, دونوں پنکچوئل, دونوں اپنے کام میں پرفیکٹ, دونوں کو پتہ ہے کہ ریسرچ, تیاری, نوٹس لینا, وہ ہمارا لائف اسٹائل. سو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپس میں جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو جلن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز میں بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف فیملی نہیں سنبھالنی, بلکہ اس وقت کی بھی قدر کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر بھی کیسے چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی نہیں ہمارے ہوگا کہ جی گیلا تولیہ چھوڑ دیا کبھی بیڈ پہ, امپاسبل ہے. نہ میرا نہ یہ کہ جی باتھ روم گیلا ہے, یا یہ کہ برتن ہم نے ایسے چھوڑ دیے, کبھی نہیں ہوا. اچھا, اور سیکھنا بھی چاہیے آپس میں. اگر ایک کو نہیں سمجھ ہوتی, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, دونوں سم ٹائمز ایک پرفیکٹ نہیں ہوتے, اگر ایک کو ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھانا ہے. اگر دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے اسے اپنے طور طریقے بتانے, اور اسی طرح گھر کو آپ نے. تو یہ ایڈوانٹیج تھا ہمارا کہ جی یہ ہمارے آپ کبھی کبرڈ دیکھو, کبھی بھی آ کے سال میں کبھی بھی آ کے ہماری آپ چیک کرو, اتنے آرڈر سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا آلویز. تو وہ ہم لوگوں کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ وہ پھر جو ان کی بھی کمزوری ہے وہ میری بھی کمزوری ہے, تو ہم لوگ ساتھ میچ کرتے ہیں. اینڈ دس از پرفیکٹ ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ. میرا تو دل ہے کہ میں آپ سے کوئی میسج بھی نہیں لکھے, سارے میسیجز ہو گئے ہیں. ایک میسج میں تو, ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پلیز. اس رمضان کے توسط سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی زندگی گزر گئی, کیا رہ گیا کیا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمارے پاس اتنی ایپس آ گئی ہیں, فون پہ آ گئی ہیں, آڈیوز کی بہت سی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم بہت سی لینگویجز کو تھرو اے آئی اپروچ کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہ اس دفعہ یہ اٹیمپٹ کریں, اس دفعہ مل جل کے ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ایسا لگائیں کہ ہم قرآن سے دوستی کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, قرآن کے اگر عربی زبان سمجھ نہیں آتی تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, آپ اس کے ترجمے کی طرف, اس کے مفہوم کی طرف جائیں. اور ہمیں ایٹ لیسٹ, جیسے آپ غازی صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ چیزوں کو بہت آسان کریں. قرآن آسان آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں, تو میں آپ کی جو ان کاوشوں کی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے تعاون کا کہ ان حالات میں آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا. میں چاہوں گا کہ لوگ آپ کی اس تفسیر کو, قرآن کی تفسیر کو سمجھیں اور قرآن سے رہنمائی لیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی, میرے خیال میں اے آئی کی ایپ لگائیں, موبائل میں سنیں, اور ٹرانسلیشن سنیں, اس کو سنیں اور پوچھیں. اور ہم یہ کرتے ہیں رمضان میں. دیکھیے کہ اس میں مجھے پارہ نمبر 1 میں, 2 میں, 3 سورہ, بہت سے معاملات, اگر ہم میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, سورہ نساء کی طرف جائیں تو ایسی چیزیں سامنے آپ کے ٹرے میں پڑی ہوئی ہیں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اس دفعہ ہم اس کو ریفارم کرتے ہیں, قرآن کو ریفر کرتے ہیں, اس سے رہنمائی لیتے ہیں, رشتوں میں اتنی پختگی, پیار, محبت خود بخود آ جائے گا. بالکل. نادیہ, آپ بھی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گی, اتنا پیارا انہوں نے میسج دے دیا, لیکن میں چاہوں گی فیصل ایک وعدہ کریں آج آپ سب کے سامنے. کیا کریں گے؟ وعدہ کریں. میں کر لوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وعدہ نہیں, ارادہ کرنا.
ارادہ رزلٹ چاہیے مجھے، جو بھی ہو، وعدہ ہو یا ارادہ ہو. آپ وعدے کو ہی ارادہ ہو، ارادے کو وعدہ سمجھیے. قادری بھائی بھی حکم بیٹھے ہوئے ہیں، کیجیے آپ، راضی حکم بیٹھے ہیں. کیجیے بس آپ. یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے آفس والے بھی سب لوگ بیٹھے ہیں، تو میں ان کے سامنے ہی وعدہ کریں کہ آپ 11 بجے کے بعد کوئی فون کال آفس کی نہیں لیں گے، میسج کا جواب نہیں دیں گے، جو ذمہ بس آپ داریاں آرام سے سکون سے سوئیں گے. اور آپ کے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں رات کو میسج فون. تو یہاں میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ 11 بجے کے بعد فیصل صاحب کو میسج نہ کریں، فون نہ کریں، تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. نہیں، وہ یہاں کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی آفیسز ہیں، ہر جگہ پہ چل رہا ہے، ذمہ داری ہے. 11 بجے سب فون بس آپ سے تعاون کی درخواست ہے. آپ سے تعاون کی درخواست. بس کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، ان کو پتہ ہے اتنی دیر میں سو جائے گی. اس اگر کا میں سو گئی تو ختم، ہاں جی. بس اب کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہ لیکن آج کل کی کچھ ویسی ذمہ داری ہیں، انشاءاللہ میں انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں اور میں ضرور کروں گا. اور ان چیزوں کے لیے آپ گواہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ موضوعات میرے سونے سے پہلے آپ فون آف کر دیں. یہاں سب میں نے کہا ریکویسٹ کروں گی، میں سب سن رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی کو سونے دیں. بس یہ ذرا سا ٹف شو ہے تو اس لیے ذرا سا ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں خیر میں صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جی آپ نے وعدہ اس وقت ڈاکٹر صاحب بات حقوق العباد پہ ہو رہی ہوتی ہے، موضوعات اس وقت وہی ہوتے ہیں چیزوں کے. سارے آئیڈیاز جو ہیں ٹیم کو رات کو کیوں آتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہے. میرا فون بند ہوتا ہے 9 بجے، میں حالت بری. اس پہ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم خود اس چیز کا شکار کتنی بھی پیاری باتیں کر لیں میاں میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا یہ ٹائم ہے کیا. ابھی اس ٹائم پہ میں اب تو اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ اب میں کہتی ہوں چلے کوئی بات نہیں، کیا کرے دیکھیں. جب میاں بیوی کے درمیان جو تیسرا ہے نا، وہ آپ کا موبائل فون. ہاں بس یاد کام ہے ایکچولی، اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گی چھوٹا سا میسج جو ہے قادری صاحب بھی دے دیں. میرا کیا پیغام ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ میاں اور بیوی جو قرآن نے کہا ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس تار تار نہ کرے، اور یہ سنجیدہ رشتہ ہے، اسے مذاق نہ سمجھے. بالکل، بہت لیکن یہ بوجھ بھی نہیں کہ آپ اسے نبھا نہ سکیں. صرف اعتماد اور ایک دوسرے کی عزت ہی اسے کامیاب رشتے میں بدل سکتی ہے. اور اگر ہم ایک بار سوچ لیں کہ میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں تو یقین جانیے دوسرا شخص آپ کی ذات کی اس بات کرے گا، آپ کو تسلیم کرے گا. اور اگر ہم انا کی جنگ میں اپنے آپ سے اور اپنے ساتھی سے لڑتے رہیں تو گھر کے بربادی کی دستک شروع ہوگی اور داستانوں میں داستانیں بھی نہیں ملیں گی. بچنا ہے اس سے. اور اگر اس رشتے میں خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ معاشرے کو عزت دی ہے، اور اس بچی کو جو زندہ دفن ہوتی تھی زندگی دے کر یہ بتلا دیا کہ عورت اس کو کہتے ہیں. اگر زندگی ملی ہے تو ذہنی دباؤ، نفرت، تانے اور دوسرے راستوں سے خدا کے واسطے اس کی زندگی نہ چھینو. رب نے اس کو زندگی اور عزت دی ہے. سورہ نساء کی صورت میں، سورہ نور کی صورت میں آپ اور میں کون ہیں کہ اس عورت کی زندگی کو ذہنی دباؤ دے کر چھینے. بچے اس سے، قیامت کے دن سوال ہوگا اس پر. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ قادری صاحب. نادیہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی، عزت دی. آپ ہمارے شو میں تشریف لائی ہیں، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں ماشاءاللہ آپ قادری بھائی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ فیصل راؤ صاحب. بس نادیہ بہن واقعی بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا آپ کی موجودگی بھی، فیصل بھائی کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کہی جو دل سے نکل رہی تھی، بن کر، چھپا کر، ڈپلومیٹک ورڈز کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہی نظر آیا. لاسٹ میں ٹچ بھی دیا نا اس لیے موبائل والا. موبائل کا تو آپ نے بہت ہی اچھا میں کیا. کہا پہلے بڑے لگ رہے ہیں نا، میں نے کہا نارمل بھی بتائیں کہ ہمارے بھی مسئلے ہیں آپ کی طرح. فون، ویسے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی تھینک یو سو مچ نادیہ. اور نادیہ یہ لال قلعہ کا ایک خوبصورت سا نام ہے ملکہ عالیہ کا. دس از اے ڈسکاؤنٹ کارڈ وچ از بیوٹیفل اسپیشلی فار یو. تھینک یو سو مچ. ریزرویشن کروا لیں ہم فوراً. اور اس کے ساتھ ہی تھینک یو سو مچ فیصل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز، گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی
اور وہ بھی مناسب قیمت پر. یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.